اگلا پڑاؤ شمال مشرقی سرحدی ایجنسی کا آخری ڈاک بنگلہ تھا۔ وہاں پہنچے تو چوکیدار میرے ساتھ ابو، کلارا آنٹی، مسز اسٹیلا، جیم، پانکھو، کوہلی، سنتھالی مزدوروں اور عبدل کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ پھر روتا ہوا ابو کے پیروں میں گر پڑا۔ انہوں نے پکڑ کے اٹھایا تو آنسوؤں سے بھیگی بھرائی آواز میں بولا، صاحب، آپ کے جانے کے کئی مہینے بعد بڑے صاحب میاں بادشاہ آپ کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں آئے تھے۔ مجھ سے ان کی حالت دیکھی نہ گئی اور چھپ چھپ کے روتا رہا۔ پھر 15 برس کے بعد چھوٹے صاحب، اس نے میری طرف اشارہ کیا، اپنی پارٹی کے ساتھ یہاں آئے۔ یہ بھی انہی راستوں پر سفر کرنا چاہتے تھے جن پر آپ نے سفر کیا اور گم ہو گئے تھے۔ میں انہیں روک نہ سکا۔ جب یہ چلے گئے میرے من میں رہ رہ کر ہول اٹھتا تھا کہ نہ جانے کیا ہو۔ میں ان کے جیون کی پرارتھنا کرتا رہا۔ آج چھوٹے صاحب آپ کو لے کر آ گئے اور اتنے برسوں بعد آپ کی شکل دیکھ کر میرا من پگھل گیا اور میں آپ کے چرنوں میں گر گیا۔ اس طرح چوکیدار نے ڈاک بنگلے میں ہمارا سواگت کیا۔ رات ابو نے اسے اور ڈاک بنگلے کے دوسرے نوکروں کو اپنی مشکلوں اور مصیبتوں کا کچھ حال سنایا اور وہ ورتائے حیرت میں ڈوب گئے۔ ابو کو اپنے پانکھو، کوہلی، سنتھالی ساتھیوں سے اسی ڈاک بنگلے میں رخصت ہونا تھا، مگر قبائلی ساتھیوں نے اصرار کیا کہ دریائے برہم پتر تک ہمارے ساتھ چلیں گے اور جیدو کے گھاٹ پر ہم سے رخصت ہوں گے۔ یوں بھی جیدو تک ہمیں سواری کی ضرورت تھی۔ ہم نے وہ گھوڑے جو کارا، تموچا اور چاغے کی طرف سے تحفے میں ملے تھے ڈوبا سائز سمیت قبائلی مزدوروں میں بانٹ دیے۔ سونگا مونگا، کپالا، گھومبی اور عبدل کے لیے 5 گھوڑے مخصوص کر کے چوکیدار کے سپرد کیے۔ عبدل اور مونگا کو ڈاک بنگلے میں واپس آنا تھا۔ پھر چوکیدار اور دوسرے نوکروں کو انعام دے کر قافلہ دریائے برہم پتر کے گھاٹ کی طرف چل دیا۔ شمال مشرقی سرحدی ایجنسی کے آخری ڈاک بنگلے اور اس کی وادی جنت نظیر سے کلارا آنٹی اور پرنسس اندرا کی بہت سی حسین یادیں وابستہ تھیں۔ روانگی کے وقت وہ اس کے پربہار مناظر کو بڑے شوق سے دیکھتی رہیں۔ جیدو کے گھاٹ پر ایک بڑی بادبانی کشتی مل گئی۔ ہم اپنے بہت سے ساتھیوں کو گارو بستی اور کوکی قبیلے میں چھوڑ آئے تھے اور بہت سے ساتھی گھاٹ پر ہم سے بچھڑنے والے تھے۔ پھر بھی بچوں، عورتوں سمیت ہمارا قافلہ 32 افراد پر مشتمل تھا۔ کشتی میں 2 کیبن بھی تھے۔ 32 مسافروں کے لیے کشتی ناکافی تھی، جبکہ رات کو اسی میں سونا بھی تھا، لیکن وہاں کسی اسٹیمر کا انتظام فضول تھا۔ ہم نے اپنے قبائلی ساتھیوں کو جیدو گھاٹ پر چھوڑا اور کشتی بہاؤ کے رخ آگے بڑھی۔ یوں تو بیٹی کا سلسلہ سفر کے دوران چلتا رہا تھا اور اسی بہانے میں ابو، کلارا آنٹی، پرنسس اندرا ہر صبح مل بیٹھتے تھے۔ ہر صبح پرنسس ہی چائے تیار کرتی تھی، لیکن کشتی کے سفر میں بیٹی کی سروس کلارا آنٹی نے اپنے ذمہ لے لی۔ اس سفر میں اس کی پرانی یادیں تازہ ہو گئی تھیں اور وہ دریا کے ساحلوں پر بکھرے منظر دیکھ کر کہیں کھو جاتی تھی۔ کشتی کے سفر کی دوسری صبح ہم چاروں بیٹھے بیڈ ٹی پی رہے تھے۔ میں کلارا آنٹی کے ہاتھ کی بنی چائے کی تعریف کر رہا تھا۔ ابو بھی بڑے خوشگوار موڈ میں تھے۔ اچانک ان کی حصے مزاح پھڑکی اور بڑے شگفتہ لہجے میں بولے، امجد بیٹے، تمہاری کلارا آنٹی نے 15 برس پہلے کشتی کے سفر میں ایسی ہی لذیذ بیڈ ٹی تیار کر کے مجھے پھانس لیا تھا۔ ان کی اس بے ساختگی پر کلارا آنٹی اور پرنسس اندرا اتنے زور سے ہنسی کہ اچھو آ گئے، اور جب آنٹی کا اچھو ٹھیک ہوا وہ بولی، تمہارے لیے بیٹی کی سروس میں نے انجمن کی خاطر قبول کی، جس نے خط میں تاکید کی تھی کہ میں تمہیں خوش رکھوں، مگر تمہیں خوش رکھتے رکھتے خود پھنس گئی۔ یکلخت ابو چائے کی پیالی فرش پر رکھ کر بڑی بے چینی کی حالت میں کھڑے ہو گئے۔ یہ امی کی یاد تھی جس نے انہیں اچانک بے چین کر دیا تھا۔ انہیں بے چین دیکھ کر کلارا آنٹی بھی جلدی سے اٹھی اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ بات ہنسی سے شروع ہوئی تھی مگر المناک یادوں تک پہنچ گئی۔ کچھ گھاؤ جسم کے ہوتے ہیں جو بھر جاتے ہیں، کچھ گھاؤ روح کے ہوتے ہیں جو نہیں بھرتے، اور بھرتے ہیں تو ایک عمر بیت جاتی ہے۔ ابو کی روح کے گھاؤ کچھ ایسے ہی تھے، اور اگر کلارا آنٹی ان کی شریک سفر نہ ہوتی تو نہ جانے روح کے یہ گھاؤ انہیں کس گھاٹ اتارتے۔ میں اور پرنسس اندرا ان دونوں کو کیبن میں چھوڑ کر باہر نکل آئے۔ باہر برہم پتر کے ساحلوں کی صبح بڑی خوشگوار تھی۔ سیخوا گھاٹ تک ہم نے بادبانی کشتی میں سفر کیا۔ یہ فیصلہ راستے ہی میں ہو گیا تھا کہ پہلے ہم کلکتہ جائیں گے اور وہاں سے کلکتہ میل یا ہاوڑا ایکسپریس سے سفر کریں گے۔ آسام سے بنگال کی طرف کسی لانچ یا اسٹیمر پر دریائی سفر اگرچہ بڑا خوشگوار ہوتا ہے، لیکن ہمیں منزل پر پہنچنے کی جلدی تھی، اس لیے آسام سے کلکتے کا سفر ریلوے اسٹیشن سے کیا اور کلکتے میں دریائے ہگلی کے کنارے
اسی رائل ہوٹل میں قیام کیا جہاں 15 برس پہلے پروفیسر ہرش اپنی بیوی، بیٹی اور ملازم کے ساتھ ٹھہرے، اور جہاں ابو پہلی بار کلارا آنٹی سے ملے تھے۔ کلکتے پہنچ کر میں نے ابو کو بتا دیا کہ میں موت کی وادی میں جب بھونچال کے جھٹکے سے کھڈ میں گر گیا تھا، کچھ ہیرے ملے تھے اور اب چاہتا ہوں کہ انہیں بیچ کر رقم ان تمام ساتھیوں میں بانٹ دوں جو میری یا ان کی پارٹی میں شریک ہوئے۔ ابو نے میرے جذبے کو بڑا سراہا اور ہیرے دیکھے تو دنگ رہ گئے۔ انہیں ہیروں کی پہچان تھی۔ بولے، یہ تو بڑے قیمتی ہیرے ہیں اور انہیں کوئی بڑا جوہری ہی خرید سکتا ہے۔ ان کے نزدیک اتنے قیمتی ہیروں کو کسی واقف کار کے بغیر فروخت کرنا مناسب نہ تھا۔ سفر آسام پر روانہ ہونے سے پہلے وہ کچھ دن کلکتے میں ٹھہرے اور کچھ لوگوں سے ملے تھے۔ ایک پارسی سیٹھ جمشید سے ملاقات ہو گئی تھی جس کی فرم امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار کرتی تھی۔ ابو مجھے لے کر اس کی فرم میں پہنچے۔ سیٹھ جمشید سے ملاقات ہوئی۔ اس نے ابو کو ناصر نواب کے حوالے سے پہچان لیا، بڑی آؤ بھگت کی۔ ابو نے مطلب بیان کیا تو سیٹھ جمشید کرسی پر اچھل گیا۔ پھر 2 دن پہلے کا انگریزی اخبار دکھایا جس میں خبر چھپی تھی کہ لندن کے مشہور جوہری اور اسمتھ اینڈ اسمتھ کمپنی کے ڈائریکٹر جنرل اعلیٰ درجے کے ہیروں کی تلاش میں آج کل کلکتہ آئے ہوئے ہیں۔ انہیں یہ ہیرے یورپ کے ایک شاہی خاندان کے لیے درکار ہیں۔ میں اور ابو خبر پڑھ کر چونک گئے۔ سیٹھ جمشید نے بتایا، مسٹر اسمتھ گرینڈ ہوٹل میں ٹھہرے ہیں۔ سیٹھ جوالا کانت کلکتہ میں اسمتھ اینڈ اسمتھ کمپنی کا کاروباری ایجنٹ اور اس کا دوست ہے، اس سے بات کرنا چاہیے۔ پھر اس نے جوالا کانت کا پتہ اور ایک تعارفی رکا دیا۔ ہم نے سیٹھ جمشید کا شکریہ ادا کیا اور اپنے ہوٹل آ گئے۔ وہاں سے پرنسس اندرا، کلارا آنٹی اور پرنسس کے دونوں باڈی گارڈز کو ساتھ لیا اور نفیس وکٹوریا میں بیٹھ کر جوالا کانت کی دکان پر پہنچے۔ سیٹھ جوالا کانت کا نام بھی بڑا تھا اور کام بھی، خود بھی جواہرات کا بزنس کرتا تھا۔ ہمارے ساتھ باڈی گارڈز دیکھ کر بڑے تپاک سے ملا۔ کلرک، کارندے سب مؤدب ہو گئے۔ میں نے سب سے پہلے پرنسس اندرا کا، پھر اپنے ابو ناصر نواب کا، پھر کلارا آنٹی، پھر اپنا تعارف کرایا۔ ابو نے سیٹھ جمشید کا تعارفی رکا پیش کیا۔ وہ رکا پڑھ کر بڑی شائستگی سے بولا، کیا ہیرے لائے ہیں آپ؟ میں نے اپنے اسٹاک سے سب سے چھوٹا ہیرا نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا، جسے دیکھتے ہی سیٹھ جوالا کانت چونکا، پھر مہذب شیشے سے جانچنے پرکھنے لگا۔ اپنے ایکسپرٹ کو دکھایا، ہیرے کے ساتھ ہماری حیثیت کا وزن بھی کیا اور 1 لاکھ روپے دام لگائے۔ سیٹھ جوالا کانت نے اعتراف کیا کہ ہیرا بڑا اعلیٰ اور قیمتی ہے، اگر اس سے کوئی بڑا ہیرا ہو تو اس کے منہ مانگے دام مل سکتے ہیں۔ اس نے بڑی صاف گوئی سے کام لے کر بتایا کہ اسے اعلیٰ کوالٹی کے ہیرے یورپ کے ایک شاہی خاندان کے لیے درکار ہیں اور اسمتھ اینڈ اسمتھ کمپنی کے ڈائریکٹر جنرل اسی مقصد کے لیے کلکتے آئے ہیں۔ ہمارے پاس جتنے ہیرے ہیں وہ بکوا دے گا، البتہ 1.5% کمیشن وصول کرے گا۔ سیٹھ جوالا کانت کاروباری اور صاف گو آدمی تھا۔ ابو نے اشارہ کیا تو میں نے سارے ہیرے نکال کر، جن میں نمونے کے ہیرے سے دگنے تگنے بلکہ 4 گنے ہیرے بھی تھے، اس کے سامنے ڈھیر کر دیے۔ جوالا کانت کی آنکھوں میں چکا چوند پیدا ہوئی، چہرے پر اضطراب کے ساتھ ساتھ مسرت کے آثار بھی تھے۔ اس نے بڑے بڑے ہیرے مہذب شیشے سے دیکھے۔ ابو بولے، سیٹھ جوالا کانت، تم سیٹھ جمشید کے دوست ہو، اس لیے ہمارے بھی دوست ہو۔ ہم تم پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تمہارا 1.5% کمیشن منظور ہے۔ اب ان کی قیمت لگاؤ۔ ہیرا جتنا بڑا ہوگا اتنا ہی قیمتی ہوگا۔ وہ ہیرے تو موت کی وادی کے جوالا مکھی نے اگلے اور اعلیٰ درجے کے تھے۔ سیٹھ جوالا کانت اس بات پر بڑا خوش تھا کہ اسمتھ اینڈ اسمتھ کمپنی کو جس قسم کے ہیروں کی تلاش تھی وہ مل گئے ہیں، اور ان سب کی مجموعی قیمت 1,20,00,000 روپے لگائی۔ اس کا اپنا کمیشن 1,80,000 روپے بنتا تھا۔ مسٹر اسمتھ کو گرینڈ ہوٹل سے بلایا گیا اور بینک آف انگلینڈ کے ذریعے ادائیگی کا بندوبست ہوا۔ سیٹھ جوالا کانت کا کمیشن 1,80,000 روپے نکال کر ہیروں کی کل قیمت 1,18,20,000 روپے وصول ہوئی۔ موت کی وادی سے ہمیں بڑا خزانہ مل گیا تھا۔ میری اور ابو کی دونوں پارٹیوں کے افراد کی تعداد مردوں عورتوں سمیت 56 تھی جو لومبارو کی مہم میں شریک ہوئے تھے۔ 7 بچے الگ تھے جنہوں نے موت کی وادی میں جنم لیا تھا۔ اس تعداد میں ان 3 کشمیری لڑکیوں کو شمار نہیں کیا گیا جنہیں لومبارو مندر کے اغوا، پجاریوں اور رکھوالوں سے چھڑایا گیا تھا۔ 56 افراد میں سے 9 موت کی وادی میں ہلاک یا فوت ہو گئے، جن میں پروفیسر ولیم ہرش، الیگزینڈر کوپر، بیسوا، زرد وحشی چانگا، ینگسی کا چینی ساتھی چاؤ،
ویران مندر کا ایک باسی، ایک پانکھو، ایک گارو اور ایک سنتھالی شامل تھے۔ مہم میں شامل زندہ لوگوں کی گنتی 47 تھی، جن سے کچھ لوگوں کو ہم گارو بستی اور کچھ لوگوں کو کوکی قبیلے میں چھوڑ آئے تھے۔ قدرت کی مہربانی سے، جو کبھی ہم پر خفا اور کبھی مہربان ہوتی رہی، بہت بڑی دولت ہاتھ آ گئی تھی۔ ہم نے فیصلہ کیا ان تمام مردوں عورتوں کو جو ہماری پارٹی میں آدم خور درندے کو ہلاک کرنے کے عزم سے شریک ہوئے، فی کس 2 لاکھ روپے۔ ان لوگوں کو جو تموچا کی بستی میں بندی گھر سے چھڑائے، فی کس 1 لاکھ روپے، اور ان بچوں کو جو موت کی وادی میں پیدا ہوئے، فی کس 1 لاکھ روپے دیے جائیں۔ تینوں کشمیری لڑکیوں تارا ڈوگری، ریشما، رابعہ کو بھی، جو لومبارو کا لقمہ نہ بن سکی تھیں، 50,000 ہزار روپے بھینٹ کرنے کا فیصلہ ہوا تاکہ ان کا مستقبل خوشگوار ہو۔ جو لوگ ہلاک ہو گئے یا مر گئے تھے، رقم ان کے وارثوں کو پہنچانا تھی، مگر ان میں چانگا تموچا قبیلے کا آدمی تھا جس کا کوئی وارث نہ تھا، کیونکہ اس کی ایک بیٹی تھی جو لومبارو کی بھینٹ چڑھ چکی تھی۔ بیسوا آسام کا باسی تھا اور کسی کو بھی اس کے وارثوں کا پتہ ٹھکانہ معلوم نہ تھا۔ چاؤ کے بارے میں بھی پتا چلا کہ وہ تنہا تھا اور خود ینگسی بھی اس کے دور و نزدیک کے کسی رشتہ دار سے واقف نہ تھا۔ دوسرے مرنے یا ہلاک ہونے والے ساتھیوں کے ورثے کو ہم ذاتی طور پر جانتے، یا پھر عبدل جانتا تھا، کیونکہ آسامی قبائلیوں کو وہی لے کر آیا تھا۔ ابو اور ان کے ساتھیوں کی بازیابی میں بودی کا کردار سب سے اہم تھا۔ اسے 2 کی بجائے 3 لاکھ روپے دینے کا فیصلہ ہوا۔ میری پارٹی میں لانس نائک ہرنام سنگھ نے بہادری، جیداری اور ہوشیاری کا اعلیٰ مظاہرہ کیا تھا۔ اسے بھی 2 کی بجائے 3 لاکھ روپے دینے کی سفارش کی گئی۔ ہم نے سونگا مونگا، کپالا، گھومبی، 5 کوکیوں، سردار زولائی، بندو اور ان کے گارو ساتھیوں، ویران مندر کے بنجن لاما، مندر کے دوسرے باسیوں، نیس پانکھو، کوہلی، سنتھالی مزدوروں اور ڈوبا سائز کے علاوہ عبدل کے حصے کی رقوم کے الگ الگ پیکٹ بنائے، ان پر لاکھ کی مہریں لگائیں۔ ہر پیکٹ میں ایک چٹھی رکھی۔ ان پیکٹوں اور بنڈلوں کو لکڑی کی 2 پیٹیوں میں اس طرح بند کیا جیسے وہ ادویات کی پیٹیاں ہوں، اور دونوں پیٹیاں عبدل اور مونگا کے سپرد کر دیں۔ رقمیں بہت بڑی تھیں، چوری، راہزنی اور ڈکیتی کا خطرہ تھا، مگر دونوں زمانے کی سختیاں جھیلتے ہوئے اور موت سے لڑنا جانتے تھے۔ پھر بھی ہم نے ہیروں کی فروخت، بینک سے روپے کی وصولی اور اسے اپنے ہوٹل تک لانے میں بڑی احتیاط اور رازداری سے کام لیا تھا۔ حتیٰ کہ کلارا آنٹی، پرنسس اندرا، اس کے دونوں باڈی گارڈز، مونگا اور عبدل کے علاوہ ہمارے ساتھی بھی نہیں جانتے تھے کہ 2-3 دن ہم کن کاموں میں مصروف رہے ہیں۔ ہم نے انہیں کلکتہ میں سیر و تفریح کرنے اور جوکھوں کے سفر کی اعصابی تھکن دور کرنے کا مشورہ دیا، اور سب کو تھوڑے تھوڑے روپے بھی دیے تھے تاکہ سفر و تفریح کر سکیں۔ چوتھے دن عبدل اور مونگا ریل گاڑی کے ذریعے آسام کی طرف روانہ ہوئے تو ہمارے ساتھیوں نے انہیں بڑی خوش دلی اور محبت سے رخصت کیا۔ کرنسی نوٹوں کے ہر بنڈل میں جو چٹھی رکھی گئی اس کا مضمون یکساں تھا، اور سب کو ایک ہی عبارت کی چٹھی لکھی گئی تھی، جس کا مضمون قارئین کی معلومات کے لیے درج ذیل کرتا ہوں۔ دنیا میں آدمی بعض کام اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے کرتا ہے تاکہ مخلوق خدا کا بھلا ہو۔ موت کی وادی کا سفر اور زرد وحشیوں کے آدم خور دیوتا لومبارو کا ختم کرنے کی مہم کا مقصد بھی یہی تھا کہ انسانوں کو ایک خونی جانور سے نجات دلائی جائے جس کی زرد وحشی پوجا کرتے تھے۔ اس نیک کام میں آپ نے محض ہماری خاطر اپنی جان جوکھوں میں اور زندگی خطرے میں ڈال دی، کیونکہ اس سفر میں زندگی ہر لمحے ہم سے دور اور موت ہر لحظہ ہم سے قریب رہی، مگر آپ نے بڑی بہادری سے ساری مشکلوں اور مصیبتوں کا مقابلہ کیا۔ ہمارا سفر صرف ایک علاقے سے دوسرے علاقے کا سفر نہیں تھا، بلکہ زندگی کی ان حقیقتوں کا مشاہدہ تھا جو زمانے کی نظروں سے اوجھل ہو چکی ہیں۔ ہم نے قدیم دور کے بڑے بڑے دیو پیکر جانوروں کو دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ ہماری دھرتی کن حالتوں سے گزرتی اور کتنا طویل سفر کرتی یہاں تک پہنچی ہے جہاں آج ہے۔ ہمارا سفر دنیا کی تاریخ کا سفر اور دھرتی کا سفر تھا۔ آپ نے کسی معمولی سفر میں ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ لوگ دوسروں کو اس سفر کی کہانیاں سنائیں گے، آپ کی بہادری کی مثالیں دیں گے، آپ کا ذکر کتابوں میں ہوگا اور آپ کا نام رہتی دنیا تک زندہ رہے گا۔ اس سفر میں آپ نے جو مشکلیں اٹھائیں، جو مصیبتیں جھیلیں اور جو خدمات سر انجام دیں، ہم باپ بیٹا ان کا کوئی صلہ نہیں دے سکتے، کیونکہ جس محبت سے آپ نے ہمارا ساتھ دیا اس کا کوئی صلہ نہیں، جس ہمت سے حالات کا سامنا کیا اس کا کوئی معاوضہ نہیں، مگر قدرت کا دستور ہے کہ وہ جن لوگوں سے کوئی خاص کام لیتی ہے انہیں کوئی نہ کوئی تحفہ یا انعام بھی دیتی ہے۔ آپ کے لیے بھی قدرت نے ایک دروازہ اپنے ہاتھ سے کھولا ہے
تاکہ آپ نے سفر میں جو مشکلیں اٹھائی ہیں ان کے بدلے میں کچھ راحتیں بھی حاصل کر سکیں۔ آدمی کی قسمت میں اگر کچھ غم لکھے ہوتے ہیں تو دوسرے ورق پر اس کے حصے کی کچھ خوشیاں بھی تحریر ہوتی ہیں۔ یہ تحفہ جو ہم آپ کو بھجوا رہے ہیں قدرت کا عطیہ ہے، شاید اس سے آپ کی بقیہ زندگی راحت و آرام سے گزر سکے۔ آپ کے ساتھی نواب ناصر حیات، امجد ناصر۔ یہ چٹھی اردو میں تحریر کی گئی تھی۔ قارئین ماں سبق پڑھ چکے ہیں کہ موت کی وادی میں ابو نے اپنے ساتھیوں کو اردو زبان سکھائی اور آسام کے قبائلی اور تبت کے گارڈ لوگ بھی 15 برس میں اردو لکھنا، پڑھنا اور بولنا سیکھ گئے تھے۔ اس زمانے میں 2 لاکھ روپیہ آدمی کی 7 پشتوں کے لیے کافی ہوتا تھا اور اتنی بڑی رقم سے ہر شخص خوشحالی کی زندگی بسر کر سکتا تھا۔ عبدل اور مونگا کی روانگی کے بعد ہم نے اپنے ساتھیوں کو بھی ان کے حصے کی رقم دے دی۔ وہ اتنی دولت دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے، کسی نے خواب میں بھی اتنے کرنسی نوٹ نہ دیکھے ہوں گے۔ ہرنام سنگھ کو اسپیشل خدمات کے صلے میں 3 لاکھ روپے ملے تھے۔ وہ اپنے حصے کا بنڈل اٹھا کر میرے کمرے میں آ گیا اور بنڈل سامنے رکھ کر کبھی نوٹوں کی طرف اور کبھی میرے چہرے کی طرف دیکھتا رہا۔ بالکل بدحواس ہو رہا تھا۔ اسی حالت میں پوچھنے لگا، صاحب جی، میں جاگتا ہوں یا ستا پیا سپنا دیکھ رہا ہوں؟ تم جاگ رہے ہو ہرنام سیاں، پر خالصہ تو 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے۔ آپ نے آپا کو 3 لاکھ کر دیتا ہے۔ میں نے نہیں، تمہیں اوپر والے نے 3 لاکھ کا کر دیا ہے۔ میں نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی۔ صاحب جی، رب دیاں قدرتاں اپنی سمجھ تو باہر نے۔ کنی دیر تک انگریزاں دی نوکری کیتی، پر تنخواہ 32 روپے تو نہیں ودھی۔ آپ کی نوکری کل کیتی ہے اور آج آپاں 3 لاکھ روپے کے بندے بن گئے۔ انج لگتا ہے جی میں الادین والا دیا مل گیا ہو۔ دیا رگڑیا تو نوٹ ہی نوٹ آ گئے۔ میں مسکرا دیا۔ ہرنام سیاں، یہ نوٹ ذرا سنبھال کے رکھنا اور دولت عقل سے خرچ کرنا۔ الادین کا دیا بار بار نہیں رگڑا جائے گا۔ پھر دولت آپ ہی سنبھال کے رکھیں صاحب جی۔ آپاں آج کل ذرا منہ کوڑا شوڑا کرتے رہتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ شراب بڑی کتی شے ہے، کدھرے بنڈل ادھر ادھر نہ ہو جاوے۔ میں نے ذرا خفگی کے لہجے میں کہا، ہرنام سیاں، ابھی میں نے تمہیں اپنی نوکری سے الگ نہیں کیا، پھر تم میری اجازت کے بغیر منہ کوڑا کس طرح کر سکتے ہو؟ وہ تو ٹھیک ہے صاحب جی، پر کلکتہ شہر ہے، اتھے تو اپنا آرڈر تھوڑا جہا ڈھیلا ہی رکھیں۔ میری ہنسی نکل گئی۔ اسی وقت صوبیدار خداداد خان کو بلایا اور ہرنام سنگھ کے حصے کی رقم اس کے حوالے کر کے ہدایت کی کہ وہ یہ رقم اپنی حفاظت میں رکھے اور لاہور جا کر ہرنام سنگھ کی امانت اسے واپس کر دے۔ پھر خیال آیا دوسرے ساتھیوں کے حصے بھی فوجی پہرے میں رہنے چاہیے۔ لاکھوں روپے کا معاملہ تھا۔ میرے کہنے پر سب لوگوں نے اپنے بنڈل صوبیدار کی تحویل میں دے دیے۔ البتہ کلکتہ سے کچھ خریداری کرنے کے لیے انہیں ضرورت کے مطابق 2-4 ہزار روپے اپنے پاس رکھنے کی اجازت دے دی گئی۔ جس مقصد کے تحت کلکتہ آئے تھے وہ پورا ہو گیا اور اگلے دن شام کو لاہور کی طرف روانگی تھی۔ ہم نے ہاوڑا ایکسپریس ہی سے 1st کلاس کی پوری بوگی ریزرو کروا لی تھی اور ایک دن کلکتہ میں خریداری کے لیے رکھا تھا۔ اس دن جب ساپہر کو میں، ابو، کلارا آنٹی، پرنسس اندرا، اس کے دونوں باڈی گارڈز اور بودی کے ہمراہ کچھ خریداری کر کے ہوٹل میں واپس آئے تو عجیب واقعہ پیش آیا۔ تینوں کشمیری لڑکیوں نے اپنے اپنے گھر واپس جانے سے انکار کر دیا تھا۔ ہم یہ خبر سن کر پریشان ہو گئے۔ پروفیسر اسلم نے بتایا کہ معاملہ کچھ اور ہے، اور جب انہوں نے معاملے کی وضاحت کی میں دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ ریشما نے رانا صفدر کو اور تارا ڈوگری نے ہرنام سنگھ کو پسند کر لیا تھا۔ پروفیسر کہنے لگے، میں نے رانا صفدر سے بات کی ہے، وہ ریشما کو پسند کرتا ہے۔ ہرنام سنگھ سے بھی پوچھا؟ اس سے آپ پوچھ لیں۔ میں نے ہرنام سنگھ سے علیحدگی میں پوچھا تو زیر لب مسکرا کے بولا، آپا کو تارا چنگی لگتی ہے۔ میں اس بات پر بے حد خوش تھا کہ ریشما اور تارا ڈوگری کو بہت اچھے شوہر مل رہے تھے۔ رانا صفدر اور ہرنام سنگھ نے مغویہ لڑکیوں سے شادی کا فیصلہ کر کے انسانی اخلاق کا ثبوت دیا، بلکہ بڑی قربانی دی تھی۔ صرف رابعہ رہ گئی تھی۔ ابو، کلارا آنٹی اور پرنسس اندرا سے بودی کے لیے مشورہ کیا تو تینوں نے میری رائے سے اتفاق کیا۔ پھر رابعہ اور بودی سے بات کی تو دونوں راضی ہو گئے۔ چنانچہ اسی شام کلکتہ میں تینوں کے عقد کر دیے گئے، اور وہ رات جو کلکتہ میں ہمارے قیام کی آخری رات تھی شادی کے ہنگامے میں گزری۔ رانا صفدر، ہرنام سنگھ اور بودی کے پاس خوشحال زندگی گزارنے کے لیے کافی دولت تھی۔
ریشما، تارا ڈوگری اور رابعہ کو 50,000 روپے مل گئے تھے، اور یہ سفر ان تینوں جوڑوں کے لیے بڑا مبارک ثابت ہوا تھا۔ تینوں جوڑے سویرے میں سلام کرنے آئے تو بڑے خوش تھے۔ کلکتہ میں ہم اپنے ساتھیوں میں خوشیاں بانٹتے رہے۔ وحشیوں کے علاقے کی طرف سفر کے دوران اگر ہماری دونوں پارٹیاں غیر معمولی حالات سے دوچار ہوئیں، بالخصوص ابو اور ان کے ساتھی 15 برس ایک عظیم و مہیب زندان قدرت میں اسیر رہے، تو ان مشکلوں اور مصیبتوں کے بعد قدرت نے میرے ذریعے ان کے لیے غیر معمولی راحتوں اور آسائشوں کے سامان بھی مہیا کر دیے تھے۔ 1,18,20,000 روپے کی غیر معمولی رقم کسی سماجی تفریق اور شخصی امتیاز کے بغیر دونوں پارٹیوں کے افراد میں تقسیم کر دی گئی تھیں۔ ان دنوں مزدور 9-10 آنے سے 6-7 آنے یومیہ تک بھی محنت مشقت کرتے تھے۔ پڑھے لکھے اور BA پاس لوگوں کو 40-50 روپے سے زیادہ تنخواہ نہیں ملتی تھی۔ محنت سستی اور روپے کی قیمت مہنگی تھی۔ اس دور کے معاشی حالات کو دیکھا جائے تو 2 لاکھ روپے گویا قارون کے خزانے کی حیثیت رکھتے، اور ہمارے سفر میں ہر ساتھی خزانے کا مالک بن گیا تھا جس سے وہ خوشحال زندگی بسر کر سکتا تھا۔ ابو اور میں نے طے کیا تھا کہ ہم دونوں اس دولت سے کوئی حصہ نہیں لیں گے۔ ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا۔ میاں بادشاہ کی دولت اتنی تھی کہ ہماری 7 پشتیں بھی بیٹھ کر کھائیں تو ختم نہیں ہو سکتی، مگر اچانک مجھے خیال آیا، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ اشارہ غیبی ہوا، جس کا مطلب یہ سمجھا کہ موت کی وادی کا سفر کسی ذاتی فائدے کے لیے بے شک نہیں تھا، بلکہ اس سفر کے دوران پیش آنے والی مشکلیں اور مصیبتیں ایک بڑے آدرش اور اعلیٰ انسانی مقصد کے لیے اٹھائی گئیں، اور مقصد کی تکمیل پر اس میں حصہ لینے والوں کے لیے قدرت نے خود ہیروں کی شکل میں ایک بڑی دولت بخش دی۔ یہ گویا اس کی طرف سے ایک انعام ہے، اور اس سے انکار کفران نعمت سمجھا جائے گا۔ جب میں نے ابو سے اپنے خیالات کا اظہار کیا، وہ کانپ گئے اور بولے، یہ دولت یقیناً خدا کا انعام ہے اور میں اسے لینے سے انکار نہیں کروں گا۔ پھر ہم نے اپنا حصہ بھی نکالا۔ قارئین سوچتے ہوں گے ہم باپ بیٹا دولت کی تقسیم میں شاید گھر والوں کو بھول گئے تھے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ابو اور کلارا آنٹی نے کلکتہ پہنچتے ہی لاہور تار دے کر اپنے بارے میں اطلاع دینا چاہی، لیکن میں نے انہیں روک دیا تھا۔ ان کی بازیابی اور واپسی اتنی بڑی خوشی تھی کہ شاید اس کی اچانک اطلاع سے شادی مرگ ہو جاتی۔ خاص طور سے امی کے متعلق اندیشہ تھا کہ مارے خوشی کے کہیں ان کے دل کی حرکت ہی بند نہ ہو جائے۔ انہوں نے بہت بڑا صدمہ جھیلا تھا۔ اب بہت بڑی خوشی کی اطلاع بھی کسی ایسے طریق سے دینے کی ضرورت تھی جس سے ان کی جان کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہوتا۔ چنانچہ میں نے اپنی طرف سے میاں بادشاہ، امی اور سریا کو الگ الگ تار دیے۔ میاں بادشاہ کو لکھا، میں اپنی مہم میں کامیابی کے بعد واپس کلکتہ پہنچ گیا ہوں۔ 3-4 دن یہیں ٹھہروں گا، پھر لاہور کی طرف روانگی ہوگی اور آپ کی بچھڑی خوشیاں آپ کو مل جائیں گی۔ روانگی سے قبل بذریعہ تار اطلاع دوں گا۔ امی کو تار دیا، آپ کا بیٹا اپنے سفر سے کامیاب لوٹا اور اپنے مشن میں سرخرو ہوا ہے۔ بہت عرصے پہلے آپ نے ایک خواب سنایا تھا جس میں کسی بہت بڑے زندان کا ذکر تھا۔ موت کی وادی میں آپ کے خواب کی تعبیر دیکھی جو ہزاروں مربع میل کے رقبے پر پھیلی ایک زندان قدرت ہی ہے۔ آپ نے میری کامیابی کے لیے ضرور دعائیں کی ہوں گی، مگر اپنا دل ذرا مضبوط کر لیں، میں آپ کے لیے بڑی خوشیاں لے کر آ رہا ہوں۔ سریا کو آسام کے قبائلی علاقے کی طرف جاتے ہوئے سیخوا گھاٹ سے آخری خط لکھا تھا۔ اب کلکتہ پہنچ کر اطلاع دی، رامپور کے جنگل میں تم نے ایک خواہش کی تھی، ہمارے سفر کے دوران تمہاری خواہش پوری ہو گئی۔ اب پرنسس اندرا تمہاری پکی سہیلی بن جائے گی۔ یہ پرنسس اندرا سے میری شادی کا اشارہ تھا، اور ہوشیار سریا سمجھ سکتی تھی کہ پرنسس اس کی پکی سہیلی کس طرح بن سکتی ہے۔ لاہور کے علاوہ رامپور میں بھی اپنی واپسی کی اطلاع کے تار دیے۔ چھوٹے ماموں فیروز بخت کو لکھا، آپ کی دعاؤں کے طفیل، اپنا مشن پورا کرنے کے بعد کلکتے آ گیا ہوں۔ یہاں سے 3-4 دن کے بعد سیدھا لاہور جاؤں گا، پھر آپ سے ملنے رامپور آؤں گا۔ نگار امی کو تار دیا، آپ نے میرے لیے جو استخارہ کیا تھا اس کے تمام اشارے پورے ہوئے۔ مثنوی بدر منیر والی مماثلت بھی پوری نکلی۔ آپ کے استخارے کے مطابق اب ایک شعاع نور بہت جلد آپ کے دروازے پر دستک دے گی۔ مثنوی بدر منیر کی مماثلت کے حوالے سے اپنی اور پرنسس اندرا کی شادی کے بارے میں اشارہ دیا۔ شعاع نور سے ابو کی بازیابی اور واپسی مراد تھی۔ روشنارہ ادا کو علیحدہ کوئی تار نہیں دیا، نگار امی کے ذریعے سلام بھیج دیا۔ اس طرح لاہور اور رامپور کی طرف جو تار بھیجے ان میں کچھ اشارے کر دیے تھے۔
نگار کو دیے جانے والے تار میں میں نے اپنی چھوٹی ممانی کو نگار امی کے نام سے یاد کیا تھا۔ ابو نے حیرت سے پوچھا، تم نگار کو امی کہتے ہو؟ میں نے ابو کو لاہور اور رامپور کے بارے میں کچھ باتیں بتا دیں کہ وہ کس حال میں ہیں، مگر ابھی تک تفصیل کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ انہوں نے نگار کے متعلق خود ہی پوچھا تو مجھے تفصیل سے بیان کرنے کا موقع مل گیا اور بتایا کہ سفر سے آپ کے واپس نہ پہنچنے کی وجہ سے چھوٹے ماموں اور نگار کے بیاہ کی تاریخ ملتوی ہو گئی تھی، مگر ممانی نگار بڑی بدنصیب عورت ہے، شادی کے بعد گود ہری نہ ہو سکی۔ چھوٹے ماموں اس وصف سے محروم ہیں، مگر اس نے شوہر کا دروازہ نہ چھوڑا، صبر کر کے بیٹھ گئی، مجھے اپنا بیٹا بنا لیا اور ساری ممتا میرے لیے وقف کر دی، اس لیے میں بھی اسے نگار امی کہتا ہوں۔ ابو حیران ہوئے، تمہیں شاید معلوم نہیں، نگار نے تمہاری امی کا حق چھیننے کی بھول کی تھی۔ میں نے کلارا آنٹی کے سامنے ہی ذرا بے تکلفی کا مظاہرہ کیا۔ وہ گلابی لکیر والی بھول؟ ابو ذرا مسکرائے، تو تمہیں وہ بات یاد ہے؟ میں انہیں بتانے لگا، جسے آپ بھول کہتے ہیں وہ نگار کی وارفتگی تھی جو کبھی ختم نہ ہو سکی۔ آپ کو پیش آنے والے حادثے کا سب سے زیادہ صدمہ نگار کو ہوا تھا اور اسی دن سے سنگھار ترک کر دیا۔ لاہور امی کو آپ کا پرسہ دینے آئی تو اپنی لگن اور وارفتگی کا بھی ذکر کیا۔ مجھے آپ کے ناطے اپنا بیٹا بنایا اور امی سے بڑھ کر پیار کرتی ہے۔ صرف میں، امی اور چھوٹے ماموں اس کی وارفتگی کو جانتے ہیں۔ ماموں نے اس وارفتگی پر کبھی اعتراض نہیں کیا کیونکہ وہ بھی آپ سے ویسی ہی لگن رکھتے ہیں جیسی نگار کو ہے۔ آپ کے حادثے کے بعد تو امی اس کی دلجوئی کرتی رہتی ہیں۔ پرنسس اندرا کے ساتھ تبت کے سفر کا پروگرام طے ہوا کیونکہ میں درندے سے آپ کا انتقام لینا اور ایک ادھورا مشن پورا کرنا چاہتا تھا، تو نگار امی ہی نے مجھے سفر کی اجازت دینے سے انکار کر دیا اور رو کر کہنے لگیں، ہم آپ کے ابو کو کھو چکے ہیں، اب آپ کو کھونا نہیں چاہتے۔ یہاں تک کہہ دیا، اگر سفر پر جانا ہے تو پہلے میری اور انجمن کی قبریں کھود جائیں، کیونکہ آپ کو کچھ ہو گیا تو ہم زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ میں نے بہت سمجھایا، آپ کا مشن پورا کرنے کی ضد کی، تو اسی رات نگار امی نے سفر کے بارے میں استخارہ کیا اور ایسا خواب دیکھا جس میں کامیاب واپسی کے اشارے تھے۔ ایک شعاع نور کو اپنے دروازے پر دستک دیتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ تب اس نے مجھے سفر پر جانے کی اجازت دی۔ آپ ہی کے ناطے اسے مجھ سے والہانہ محبت ہے۔ اگر اس کا اپنا کوئی بیٹا ہوتا تو شاید اس سے بھی اتنی محبت نہ کرتی جتنی مجھ سے کرتی ہے۔ ابو یہ ساری باتیں حیرت و تعجب کے عالم میں سنتے رہے۔ ان کا خیال تھا گلابی لکیر والا واقعہ محض جوانی کی ایک بھول کے سوا کچھ نہ تھا، مگر میں نے نگار کی وارفتگی کا ذکر کر کے اس صورتحال سے آگاہ کر دیا جو آگے چل کر پیش آ سکتی تھی۔ ابو غالباً کبھی کلارا آنٹی سے بھی گلابی لکیر والے واقعے کا ذکر کر چکے تھے۔ وہ کہنے لگی، پھر تو نگار ہمدردی کے لائق ہے، بیچاری محبت سے بھی محروم رہی اور اولاد سے بھی، مگر اسے آپ سے کوئی ہمدردی نہیں۔ میں نے آنٹی کو اشارتاً بتا دیا کہ نگار اس کے متعلق کیا سوچتی رہی ہے۔ کلارا آنٹی مسکرا دی، میں ملوں گی تو اسے مجھ سے ہمدردی ہو جائے گی۔ اس کا دل ان راستوں پر بھٹکتا رہا ہوگا جن پر ناصر نے میرے ساتھ سفر کیا، مگر وہ یہ نہیں جانتی ہمارے راستے کس منزل پر ختم ہوئے اور ہم پر کیا بیتی۔ سنے گی تو دل پکڑ کے بیٹھ جائے گی۔ نگار امی کی بات یہیں ختم ہو گئی تھی اور ابو کسی گہری سوچ میں گم ہو گئے تھے۔ کلکتہ سے مسز اسٹیلا سونیا نے بھی اپنے بھتیجے اینڈریو کو بھی ایک بحری کیبل کے ذریعے حالات سے آگاہ کیا اور بتایا کہ اب وہ اپنی کلارا کے ہمراہ لاہور جا رہی ہے۔ وہاں کچھ دن آرام کرنے کے بعد اپنے شوہر شمشیر جنگ اور بچوں کے ساتھ لندن روانہ ہوگی۔ ہمارا چینی ساتھی کلکتہ میں ہم سے جدا ہونے والا تھا۔ پروگرام کے مطابق ہم ہاوڑا ایکسپریس پر سوار ہوئے، لیکن اسٹیشن پر ہمیں رخصت کرنے والا تنہا ینگسی نہیں تھا۔ سیٹھ جوالا کانت بھی اپنے مینیجر کے ہمراہ موجود تھا۔ اس نے بتایا کہ مسٹر اسمتھ ایک دن پہلے لندن روانہ ہو چکے اور بڑے خوش گئے ہیں کیونکہ انہیں جو ہیرے مل گئے وہ دنیا کے بہترین اور نایاب ہیرے قرار دیے گئے ہیں۔ سیٹھ جوالا کانت نے ہمیں بڑی گرم جوشی سے رخصت کیا۔ فرسٹ کلاس کی ریزرو بوگی 2 کمپارٹمنٹ میں منقسم تھی۔ ایک حصے میں ابو، کلارا آنٹی، پرنسس اندرا اور اس کے دونوں باڈی گارڈز، اور دوسرے حصے میں ہمارے ساتھی سوار ہوئے، مگر ٹرین کی روانگی سے قبل میں نے امی کو تار دے دیا جس میں لکھا تھا، میں ہاوڑا ایکسپریس پر سوار ہو رہا ہوں جو اتوار کو 10 بجے لاہور پہنچے گی۔ آپ کو ایک مرتبہ پھر اپنا دل مضبوط رکھنے کی تاکید کر رہا ہوں۔ ریل گاڑی روانہ ہوئی تو اس کے ساتھ ہمارے دلوں کی دھڑکن بھی تیز ہو گئی۔ ابو بڑے بہادر اور حوصلہ مند انسان ہیں۔
مگر ٹرین کے روانہ ہوتے ہی کچھ بے چین سے نظر آنے لگے۔ بے چینی کی وجہ غالباً یہ تھی کہ ہم جس ٹرین پر سوار ہوئے وہ سیدھی لاہور جا رہی تھی، اور 15 برس پہلے وہ ہاوڑا ایکسپریس ہی پر لاہور سے روانہ ہوئے تھے۔ میں نے محسوس کیا ان کے دل میں جذبات کا ایک طوفان موجزن ہے۔ ایک بار تو آنکھوں میں تیرتا پانی بھی نظر آیا، مگر انہوں نے منہ فوراً کھڑکی کی طرف موڑ لیا۔ اندرا اور میں نے بھی ان کی طرف سے نظریں پھیر لیں اور کلارا آنٹی کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئے۔ ہم نے ابو کو اپنے جذبات کے جوار بھاٹے میں تنہا چھوڑ دیا۔ ہاوڑا ایکسپریس کی روانگی کے ساتھ ہی وہ مکمل طور سے اپنی دنیا میں واپس آ گئے تھے اور زندگی اپنے مرکز کی طرف لوٹ رہی تھی۔ آدمی سفر میں ہو تو اس کا دل بہت جلد گداز ہو جاتا اور خیالات کی رفتار بھی تیز ہو جاتی ہے۔ گاڑی کی رفتار کے ساتھ ساتھ ان کا دل بھی جذبات کی آگ میں پگھلتا جا رہا تھا۔ ہمارے یہاں 14 برس کی قید کو عموماً عمر قید کہا جاتا ہے، شاید اس لیے کہ جوانی کی چوکھٹ سے شروع ہونے والے 14 سال ہی انسان کی اصل عمر ہے۔ اس کے بعد کی عمر محض ایک پرچھائی ہوتی ہے، اور ابو 15 برس بعد زندان اجل سے رہا ہوئے۔ گویا ان کی عمر کا بہترین حصہ قید میں کٹ گیا تھا اور اب ان کی پرچھائی واپس جا رہی تھی۔ واپسی کے سفر میں کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا۔ وہی شہر تھے، وہی اسٹیشن تھے، وہی ریل کی پٹریاں اور ان پر دوڑتی ہوئی گاڑیاں تھیں، وہی لوگ تھے، وہی بھیڑ تھی جو ہم شہروں میں چھوڑ کے گئے تھے۔ کوئی نئی بات نہ تھی۔ نئی بات صرف یہ تھی کہ ہم ابو اور کلارا آنٹی سمیت لاہور کی طرف لوٹ رہے تھے، اور ساری توجہ اس بات پر لگی تھی کہ ہم کب لاہور پہنچیں گے۔ مگر ٹرین اپنی رفتار سے چلتی ہے اور اس کی رفتار معین ہے۔ دن اپنے اوقات کے مطابق گزرتا ہے اور اس کے اوقات بھی مقرر ہیں۔ کلکتہ سے لاہور تک ایک طویل سفر درپیش تھا، اور وہ سفر گاڑی کی رفتار کے ساتھ ساتھ کٹ رہا تھا۔ دہلی پہنچے تو میں ٹرین سے اترا اور امی کو ایک اور تار دیا کہ ہم دہلی پہنچ گئے ہیں اور کل دن کے 10 بجے تک لاہور پہنچ جائیں گے۔ ایک تار نگار امی کو رامپور بھیجا اور اس میں بالکل صاف اور واضح الفاظ میں بتایا کہ ابو اور ان کے ساتھی مل گئے ہیں اور ہم ان کے ساتھ لاہور جا رہے ہیں۔ گاڑی دہلی سے نکل کر پنجاب کے علاقے میں داخل ہوئی تو دل بے چینی کے ساتھ دھڑکنے لگے۔ کبھی کبھی یوں لگتا جیسے سینے میں دل نہیں، ہاوڑا ایکسپریس کا انجن دوڑتا پھر رہا ہو۔ رات ٹرین میں گزری تھی اور پنجاب میں بڑا خوشگوار دن طلوع ہوا تھا۔ ہم کبھی ریل گاڑی کے پہیوں کی کھٹ کھٹا کھٹ کی آہنگ سنتے، کبھی گھڑی کی ٹک ٹک کرتی سوئیوں کی رفتار دیکھتے۔ آخر وہ سعید لمحہ آ گیا جب ہاوڑا ایکسپریس لاہور کے ریلوے اسٹیشن میں داخل ہوئی اور پٹریاں بدلتی پلیٹ فارم نمبر 2 پر آئی۔ پلیٹ فارم پر مسافروں کا ہجوم نہ تھا، وردیوں میں ملبوس کلیوں کی ایک قطار تھی، یا پھر اکا دکا لوگ اپنے مہمانوں کو ریسیو کرنے آئے تھے۔ میں نے چلتی ٹرین ہی سے دیکھ لیا تھا کہ میاں بادشاہ اپنی فرم کے مینیجر، رابطہ افسر اور گھریلو ملازم پیرو، ریشما، میری چھوٹی بہن سریا اور ایک برقع پوش خاتون کے ہمراہ جو سر سے پیروں تک سیاہ برقعے میں لپٹی تھی، ہمارے خیر مقدم کے لیے موجود تھے۔ اور وہ خاتون میری امی تھیں، جنہوں نے سیاہ نقاب سے اپنے چہرے کو اس طرح ڈھانپ رکھا تھا کہ صرف آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں۔ ان آنکھوں نے مدھم ہوتی ہوئی ٹرین میں مجھے دیکھ لیا اور ان میں ممتا کی روشنیاں جھلملانے لگیں، لیکن اچانک وہ آنکھیں مارے تحیر کے اپنے آخری گوشوں تک واہ ہو گئیں، کیونکہ ان آنکھوں نے فرسٹ کلاس کے اس کمپارٹمنٹ میں میرے علاوہ کچھ اور بھی دیکھا تھا۔ مگر اس مختصر لمحے میں جب وہ کمپارٹمنٹ آگے گزر گیا، زبردست تحیر و تعجب سے دو چار وہ آنکھیں بڑی تیزی سے میاں بادشاہ کی طرف لپکی تھیں۔ ٹرین پلیٹ فارم پر رک گئی اور سیاہ برقع میاں بادشاہ، سریا اور ریشما کے جلاؤ میں کمپارٹمنٹ کی طرف بڑھا، پھر اچانک سکتے کسی حالت میں انہی قدموں ٹھہر گیا۔ اس کمپارٹمنٹ سے میں اور ابو آگے پیچھے اتر رہے تھے۔ میں اپنی ساری زندگی میں حیرت کے اس لمحے کو کبھی فراموش نہ کر سکوں گا جو ابو کو دیکھ کر سیاہ برقعے میں ملبوس امی پر گزر گیا۔ وہ انہیں دیکھتے ہی بت سی بن کے کھڑی ہو گئیں، آنکھیں پھٹی کی پھٹی، کھلی کی کھلی رہ گئیں، پلکیں جنبش کرنا بھول گئیں۔ شاید ان آنکھوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس تصویر کو انہوں نے دل میں اتار کر اور کمرے میں سجا کے رکھا ہے، وہی تصویر اپنی اصلی حالت میں ان کے سامنے کھڑی ہے۔ وہ ابو کو دیکھ کر خود تصویر حیرت بن گئیں۔ میاں بادشاہ نے بھی بیٹے کو دیکھا تو بھونچکا سے رہ گئے۔ اس اثنا میں میں اور ابو ان کے قریب پہنچ گئے۔ پیرو دوڑ کر ابو کے قدموں سے لپٹ گیا اور ابو بولے، یہ کیا کرتا ہے پیرو؟ بیٹے کی آواز سن کر دادا میاں کا سکتا ٹوٹا۔ حلق سے ناصر کا نام چیخ میں ڈھل کر نکلا اور بے اختیار بے حجابانہ ابو سے لپٹ گئے۔
دادا میاں ابو کو دیکھ کر نہ اپنی چیخ روک سکے تھے، نہ ان کے سینے سے لگ کر اپنے آنسو ضبط کر سکے اور بلک بلک کر رونے لگے۔ ابو کے آنسو بھی جاری تھے۔ ریلوے اسٹیشنوں پر ایک دوسرے سے مل کر رونے یا ہنسنے والوں کو کوئی نہیں دیکھتا، کیونکہ یہاں لوگ ایک دوسرے سے بچھڑتے بھی ہیں، ملتے بھی ہیں، مگر ابو اور دادا میاں کے ملاپ کی حالت کچھ ایسی تھی کہ کئی لوگوں نے جاتے جاتے پلٹ کر دیکھا۔ اتنی دیر میں پرنسس اندرا اور کلارا آنٹی بھی پلیٹ فارم پر اتر آئیں۔ امی کے ساتھ سریا بھی ابو کو حیرت پاش نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ امی کی حیرت زدگی سے مجھے اندیشہ ہو رہا تھا کہ کہیں ان کی حالت یکلخت بگڑ نہ جائے، کیونکہ اتنی طویل حیرت کسی حادثے کا سبب بن سکتی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر سلام کیا، مگر ابھی الفاظ میری زبان پر تھے کہ ابو بھی دادا میاں کو چھوڑ کر ان کی طرف بڑھے اور اپنی شریک حیات کو سلام کہا، نام لیا، انجمن آرا۔ ان کی آواز میں 15 برس کا کرب تھا، تڑپ اٹھی، بے قراری تھی۔ امی سرتاج کہہ کر ان کے بازوؤں میں گر گئیں اور ابو نے انہیں تھام لیا۔ ادھر میاں بادشاہ پلیٹ فارم پر ہی قبلہ رخ سجدہ ریز ہو گئے۔ سریا مجھ سے لپٹ گئی اور پوچھا، بھائی جان کیا ابو ہیں؟ سریا نے ابو کو صورت سے پہچان لیا تھا، مگر میری زبان سے سننا چاہتی تھی۔ میں نے ہاں کہا تو ان کی طرف مڑ گئی اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی، ابو۔ امی کی حالت سنبھل گئی تھی۔ اب ابو پلٹے اور کسی کے بتائے بغیر سمجھ گئے کہ ان کی بیٹی ہے، پھر دیوانہ وارو سے لپٹا لیا اور بے تحاشا پیار کرنے لگے۔ پرنسس اندرا اور کلارا آنٹی سارا اور آصف کو لے کر قریب آ گئیں تو ابو نے امی اور کلارا آنٹی کا تعارف کرایا، مگر کسی تعارف کی ضرورت نہیں تھی۔ امی نے تصویر کی شکل سے جو ان کے کمرے میں آویزاں تھی کلارا کو پہچان اور خود پکڑ کے گلے سے لگا لیا۔ سارا اور آصف کا تعارف میں نے کرایا کہ میرے بہن بھائی ہیں۔ امی نے دونوں کو باری باری پیار کیا۔ سریا کلارا آنٹی کو ملی۔ سب سے آخر میں امی پرنسس اندرا کی طرف متوجہ ہوئیں۔ جب میاں بادشاہ اپنی دوسری بہو اور پوتی پوتے سے مل رہے تھے، امی اپنی بہو پرنسس اندرا سے مل رہی تھیں۔ ان کا خیال تھا، اور یہ خیال غلط نہ تھا، کہ پرنسس اندرا ہی سب سے پہلے میرے ساتھ موت کے راستوں پر سفر کرنے کے لیے تیار ہوئی تھی۔ اسی نے میری سلامتی اور واپسی کی ضامنی بھی دی تھی۔ وہی وحشیوں کی بستی اور موت کی وادی میں قدم با قدم میرے ساتھ رہی تھی۔ امی کے نزدیک وہی ابو کی تلاش و بازیابی کا ذریعہ بنی، اور اب پرنسس اندرا انہیں دنیا جہاں میں سب سے زیادہ عزیز تھی۔ کہنے لگیں، پرنسس اندرا، ہم آپ کا احسان زندگی بھر نہ بھول سکیں گے۔ اندرا نے جھک کر ان کے پیر چھو لیے، جس طرح ہندو بہو اپنی ساس کے چرن چھوتی ہے۔ امی اس کی سعادت پر فرتے جذبات سے رو دیں اور دیوانہ وارو سے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ آپ کے چرن تو ہمیں چھونے چاہیے۔ میں نے انکشاف کیا، امی، پرنسس اندرا آپ کی بہو ہیں۔ یہ الفاظ میاں بادشاہ نے بھی سنے اور امی کی طرح ان پر بھی خوشگوار حیرت گزر گئی۔ پھر کلارا، سارا اور آصف کو چھوڑ کر بڑی تیزی سے پرنسس کی طرف لپکے اور اس نے خود آگے بڑھ کر میاں بادشاہ کے پیر بھی چھو لیے۔ میاں بادشاہ کو یوں لگا جیسے راجستھان کی ساری ریاستیں سرکار انگلشیا سمیت ان کے قدموں میں جھک گئی ہوں۔ وہ پرنسس کے بارے میں پہلے ہی اس خواہش کا اظہار کر چکے تھے کہ کاش وہ ان کی بہو ہوتی۔ سریا کے ساتھ کچھ باتیں بھی کرتے رہے تھے۔ ہم تبت کے سفر پر روانہ ہوئے تو اس بارے میں میرے شفیق و محترم استاد پروفیسر اسلم کو کوئی اختیار بھی دیا تھا، مگر عجیب بات یہ ہوئی تھی کہ میں نے کلکتے سے سریا کو تار میں اپنی اور پرنسس اندرا کی شادی کا اشارہ کیا تو اس نے میرا اشارہ سمجھ جانے کے باوجود کسی سے اس کا ذکر نہ کیا تھا۔ چاہتی تھی میری آمد پر اس رشتے کا اچانک انکشاف ہوگا تو زیادہ خوشی ہوگی۔ امی اور میاں بادشاہ کو ابو کے لوٹ آنے کی اتنی خوشی ہوئی تھی کہ الفاظ ان کے اظہار کی صحیح کیفیت بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ اس دوسری حیرت اور دوسری خوشی پر وہ اپنے آپ کو دنیا کی خوش قسمت ترین ہستیاں سمجھنے لگے، جیسے قدرت نے دنیا کی ساری مسرتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے ہوں۔ میاں بادشاہ لرزتی کپکپاتی بھرائی آواز میں آسمان کی طرف منہ کر کے بولے، مولا کریم، صدمے بھی تو نے دیے تھے، خوشیاں بھی تو دے رہا ہے، تیری حکمتیں انوکھی اور بھید نرالے ہیں۔ عجیب سما تھا، عجیب ملاقات تھی، عجیب باتیں تھیں۔ سب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیر رہے تھے، مگر قدرت نے دکھ جھیلنے کا حوصلہ دیا تھا تو غیر معمولی خوشیاں اٹھانے کی ہمت بھی عطا کی۔ میاں بادشاہ میرے ساتھیوں سے بھی ملے جو گاڑی سے اپنا سامان اتارنے کے بعد ایک طرف کھڑے تھے، اور ان کا شکریہ ادا کیا جو ان کے بیٹے کو ڈھونڈ لائے تھے۔
امی نے بھی ان کے حوصلوں پر آفرین کہی اور سب لوگ خوشیوں کی گٹریاں اٹھائے ریلوے اسٹیشن سے باہر نکلے۔ میاں بادشاہ میرے اور پرنسس اندرا کی سواری کے لیے فٹن لے کر آئے تھے۔ اتنا تو جانتے تھے کہ پرنسس بھی میرے ساتھ لاہور آ رہی ہے، مگر یہ علم نہ تھا کہ ہمارے ساتھ ایک دنیا آ رہی ہے۔ دوسرے لوگوں کے لیے ٹیکسیوں کا بندوبست کیا گیا۔ فٹن ابو، کلارا آنٹی، امی، پرنسس اندرا اور میرے لیے مخصوص کر دی گئی۔ حویلی میں پہنچے تو ابو کی واپسی کا شور مچ گیا اور یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی چلی گئی کہ میاں بادشاہ کے اکلوتے فرزند مل گئے۔ ناصر نواب آ گئے۔ جس نے سنا وہ ابو کو دیکھنے اور میاں بادشاہ کو مبارکباد دینے بھاگا اور محلے کے لوگ حویلی کی طرف آنے لگے۔ پھر یہ خبر کوچا کوچا اور محلہ در محلہ پھیلی۔ ایک عجوبہ تھا کہ 15 برس پہلے جو پارٹی حادثے کا شکار ہو گئی تھی اور جس کے صدمے میں گھر والے آنسو بہا چکے اور رو پیٹ بیٹھے تھے، وہ موت کے اندھیروں سے نکل آئی ہے۔ اس حیرت انگیز واقعے نے لوگوں میں بڑا اشتیاق پیدا کر دیا تھا کہ وہ ناصر نواب کو دیکھیں اور سنیں کہ ان پر کیا بیتی اور وہ اتنے سال کہاں اور کس حال میں رہے۔ ابو میاں بادشاہ جیسے رئیس شہر کے فرزند اور خود بھی ایک نامور آدمی تھے۔ ملاقات کا شوق لوگوں کو جوک در جوک کھینچ لایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے حویلی کے باہر خلقت کے ہجوم امڑ آئے اور اتنی بھیڑ لگ گئی کہ بڑے بڑے جلسوں میں بھی کسی نے لوگوں کے اتنے ٹھٹ کبھی نہ دیکھے ہوں گے۔ لاہور بہت بڑا شہر ہے۔ بڑے شہروں میں لوگ بڑی مصروف زندگی گزارتے ہیں۔ کارخانوں میں، فیکٹریوں میں، نجی اور سرکاری اداروں میں، دفتروں میں اوقات کار کے مطابق آتے جاتے ہیں۔ منڈیوں، مارکیٹوں، بازاروں میں بھی زندگی وقت کے ساتھ ساتھ سفر کرتی ہے۔ سرکاری اور کاروباری مصروفیتوں کے باعث لوگوں کو ایک دوسرے سے مل بیٹھنے کے بہت کم مواقع ملتے ہیں۔ سماجی تعلقات بھی رسمی زنجیروں کے اسیر ہو جاتے ہیں۔ روٹی کمانے کا مسئلہ سب سے اہم ہوتا ہے۔ زندگی کی ضرورتیں لوگوں کو مصروف رکھتی ہیں۔ اس مصروفیت کی وجہ سے اڑوس پڑوس کا بھی ہوش نہیں رہتا اور بعض اوقات لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ پڑوس میں شادی کا ہنگامہ بپا ہے یا کسی کا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ مگر شہر کی اس مصروف زندگی میں بھی میاں بادشاہ کے ساتھ لوگوں کا میل جول اور بھائی چارہ سب سے انوکھا تھا۔ وہ اس لیے شہرت نہیں رکھتے تھے کہ شہر کے رئیس مالدار اور بڑے آدمی تھے، بلکہ رئیس اور مالدار ہوتے ہوئے بھی ان میں رئیسی کی وہ بو نہیں تھی جو بڑے آدمیوں کو معاشرے کے چھوٹے آدمیوں سے دور رکھتی ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بھی کہیں بتا آیا ہوں کہ وہ اپنی دولت کو خدا کی دین قرار دیتے اور اس میں اپنے عزیز و اقارب کے علاوہ دوستوں، ملنے جلنے والوں اور غریب آدمیوں کا بھی حصہ سمجھتے تھے۔ کسی نہ کسی ذریعے وہ حصہ نکالتے رہتے تھے، محتاجوں کی دستگیری کرتے، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتے اور کسی کو ایک ہاتھ سے دیتے تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہوتی تھی۔ ہزاروں لوگوں کی حاجتیں انہوں نے پوری کی تھیں اور ہزاروں لوگوں کے بگڑے کام ان کی بدولت سنور گئے تھے۔ دنیا کا دستور ہے، وہ ہنسنے والے کے ساتھ مل کر ہنستی ہے، رونے والے کے ساتھ مل کر روتی نہیں۔ مگر ہمارے دکھوں اور صدموں کے ایام میں لوگ ہمارے ساتھ مل کر روئے تھے، انہوں نے ہمارے غم بانٹے تھے، ہمیں حوصلے دیے تھے۔ ہم اداس ہو جاتے تو ان کے چہرے اتر جاتے تھے، ہماری آنکھیں بھیگی دیکھتے تو ان کے اندر ایک کوہرام بپا ہو جاتا تھا۔ اور یہ سب کچھ دکھاوے کا نہیں تھا، ان کے پیار اور خلوص کا مظاہرہ تھا۔ میاں بادشاہ کے اپنے اخلاص اور عمل نے لوگوں کو پیار محبت کی رسیوں میں باندھ رکھا تھا۔ جو لوگ ہمارے دکھوں میں شریک ہوئے وہ بھلا ہماری خوشیوں میں حصہ کیوں نہ لیتے۔ جس شخص کو میاں بادشاہ سے کوئی بھی واسطہ رہا تھا وہ ابو کی واپسی کی خبر سن کے دوڑا کہ اپنے محسن کو مبارکباد دے سکے۔ حتیٰ کہ لوگ کارخانوں، فیکٹریوں، دفتروں، منڈیوں اور مارکیٹوں سے نکل آئے اور حویلی کی طرف بھاگے۔ حویلی کے باہر سڑک پر سامنے والے میدان میں لوگوں کے ٹھٹ لگ گئے۔ اس ازدحام میں ہر طبقے اور ہر حلقے کے لوگ تھے۔ نوکروں نے ڈرائنگ روم کے دروازے کھول دیے۔ سڑک کے اس پار میدان میں کرسیاں اور دریاں بچھا دی تھیں۔ 15 برس پہلے جو لوگ ابو کے حادثے پر تعزیت کرنے آئے تھے اب وہ ابو کی تہنیت دینے آ رہے تھے۔ میاں بادشاہ ہنستے مسکراتے بھی تھے، روتے بھی تھے اور بار بار اپنے پروردگار کی عنایتوں اور مہربانیوں کا ذکر کرتے تھے۔ ایسے جان کا حسد میں جو ان پر گزرے تھے شاید ہی کسی پر گزرے ہوں گے، اور ایسی بڑی خوشیاں جو ان کے حصے میں آئی تھیں شاید ہی کسی کے حصے میں آئی ہوں گی۔ ابو کی واپسی پر چشمے فلک نے جو نظارہ ہماری حویلی کے باہر کیا وہ شاذ و نادر ہی کسی دوسری جگہ کیا ہوگا۔ دن بھر لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہا۔ حویلی کے باہر اگر مردوں کا تانتا بندھا رہا تو اندر بھی کہیں تل دھرنے کی گنجائش نہ تھی۔
اڑوس پڑوس کے علاوہ محلے کی عورتیں جمع ہوئیں اور اماں بھی کو مبارکباد دے رہی تھیں۔ اماں بھی روتی آنکھوں اور بھرائے ہوئے لہجے میں عورتوں کو خیر مبارک کہہ رہی تھیں۔ امی کی آنکھیں بھی بار بار چھلک جاتی تھیں۔ خدا نے ان پر ایسی عنایت کی تھی جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ وہ ملنے جلنے والوں کو کلارا آنٹی سے متعارف کراتی، جس نے ابو کے ساتھ 15 سال موت کی وادی میں گزار دیے اور ان مصیبتوں میں شریک رہی تھی۔ پرنسس اندرا کا ذکر کرتی، جو مردوں کی طرح جنگلوں میں درندوں کا شکار کھیلتی رہی، جوکھوں کے سفر میں شریک ہوئی اور موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کے گمشدہ سہاگ کو ڈھونڈ لائی تھی۔ عورتیں کبھی کلارا آنٹی کو، کبھی پرنسس اندرا کو حیرت و استعجاب کی نظروں سے دیکھتیں اور ان کی ہمتوں پر آفرین کہتی رہیں۔ امی یہ انکشاف کر کے بھی انہیں حیران کرتی رہیں، پرنسس اندرا ہماری بہو ہیں۔ بہت سی عورتوں نے سن رکھا تھا کہ میری منگنی رامپور میں امی کی بھتیجی روشنارا ادا کے ساتھ ہوئی تھی۔ اس خوشی میں لڈو بھی تقسیم ہوئے تھے، اس لیے پرنسس کے ساتھ میری شادی ان کے لیے اچنبھے سے کم نہ تھی۔ مگر دنیا میں اس قسم کے اچنبھے تو ہوتے ہی رہتے ہیں۔ عورتیں انہیں دوہری مبارکباد دیتی رہیں۔ کہیں رات کو جا کر آنے جانے والوں کا ہنگامہ ختم ہوا اور ہم سب کو ایک جگہ مل بیٹھ کر بات چیت کرنے کا موقع ملا۔ امی نے کلارا آنٹی کے ساتھ جس محبت اور پیار کا برتاؤ کیا وہ تو کیا، اس کی امی اسٹیلا سونیا کی بھی بڑی آؤ بھگت کی، جو اب شمشیر جنگ کی بیوی تھی۔ امی نے اس کے بھتیجے اینڈریو سے اپنی خط و کتابت کی رودات سنائی اور اس عنایت کا بھی ذکر کیا جو مسٹر اینڈریو باہمی رشتہ و تعلق کے باعث مجھ پر کرنا چاہتے تھے۔ قارئین جانتے ہوں گے، مسٹر اینڈریو نے مجھے لندن میں آنے اور اپنے خرچ پر تعلیم دلانے کی پیشکش کی تھی، مگر میں نے لندن کی بجائے تبت کے سفر کو ترجیح دی تھی۔ انہوں نے اسٹیلا سونیا کو اس کا وہ خط بھی دکھایا جس میں اسٹیلا کی وصیت کے مطابق لندن کی ساری منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کا انتقال عمل میں آیا تھا۔ باتوں کا سلسلہ رات گئے تک جاری رہا۔ دوسرے دن میاں بادشاہ نے ابو کی بازیابی اور واپسی کی خوشی میں ایک بہت بڑی ضیافت کا اہتمام کیا، اور اتنی بڑی تھی وہ ضیافت کہ کم از کم لاہور کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ میاں بادشاہ نے پہلے بھی کئی دعوتوں اور ضیافتوں کا انتظام کیا تھا، مگر اس ضیافت نے پہلی تمام ضیافتوں کے ہنگامے مات کر دیے۔ اس روز 2 اور اہم باتیں بھی ہوئیں۔ پہلی بات تو یہ ہوئی کہ لندن سے مسٹر اینڈریو کا جوابی کیبل موصول ہوا، جس میں اس نے اپنی آنٹی اسٹیلا سونیا، کزن کلارا ناصر، ابو اور ان کی پارٹی کے دوسرے افراد کی زندگی اور واپسی پر مبارکباد دی، اور پروفیسر ولیم ہرش کی وفات پر گہرے رنج کا اظہار کیا تھا۔ ساتھ اس نے پیشکش کی تھی کہ وہ زرعی فارم اور دوسری جائیداد جو اسے ملی تھی، دراصل اس کی خالہ اسٹیلا سونیا اور کزن کلارا ناصر ہی کی ہے۔ ماں بیٹی جس وقت چاہیں آ کر اس کا قبضہ و اختیار لے سکتی ہیں۔ مسٹر اینڈریو نے میری جرأت و ہمت پر بھی آفرین کہی اور ایک بار پھر مجھے لندن آنے کی دعوت دی تھی۔ دوسری اہم بات رامپور سے نگار امی کی آمد تھی۔ اس کے ساتھ میرے دونوں ماموں اور بڑی ممانی بھی آئے تھے۔ نانی اماں اور نانا نواب بیماری اور ضعیفی کے باعث خود نہ آ سکے، مگر انہوں نے مبارکباد بھیجی اور ابو کی واپسی کو خدا کی رحمت قرار دیا تھا۔ میں نے دہلی ریلوے اسٹیشن سے نگار امی کو جو تار دیا تھا، اس کے ملنے کے بعد وہ رک نہیں سکتی تھی۔ رامپور کے مہمان ضیافت سے کوئی 1 گھنٹہ پہلے لاہور پہنچے تھے۔ دونوں ماموں بڑی ممانی سمیت ڈرائنگ روم میں ہی ابو سے مل لیے تھے، مگر نگار سیدھی امی کے کمرے میں آئی۔ میں وہیں تھا۔ اس نے میری بلائیں لیں، پیشانی چومی، امی کو مبارکباد پیش کی، ان پر قربان ہوتی رہی، پھر ابو کو وہیں بلانے کی فرمائش کی۔ میں ڈرائنگ روم سے ابو اور چھوٹے ماموں کو لے آیا۔ کمرے میں امی، نگار، ابو، چھوٹے ماموں اور میرے علاوہ کوئی نہ تھا۔ گھر کے دوسرے لوگ اپنے اپنے کمرے میں یا ڈرائنگ روم میں تھے۔ جو ہی ابو میرے اور چھوٹے ماموں کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوئے، نگار نے امی کو تھام لیا۔ ابو نے تہذیب اودھ کے مطابق آداب عرض کہا تو نگار نے انہیں دیکھا اور گلوگیر لہجے میں بولی، خدا کا شکر ہے ہم نے آپ کی صورت دیکھی۔ ابو نے اس کی وارفتگی کو محسوس کیا اور کہنے لگے، نگار، میں نے سنا ہے میرے بعد تم نے امجد کو اپنا بیٹا بنا لیا، اسے اپنی پوری ممتا دی، انجمن کے دکھ بانٹ لیے اور اسے تسلی دیتی رہیں۔ میں اس مہربانی کے لیے تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہم انجمن باجی کے دکھ کیا بانٹتے دلہا نواب، خود آپ کے صدمے میں نڈھال ہو گئے تھے۔ ہم راتوں کو اکثر روتے اور اپنے پروردگار سے کہتے رہے، الہی دلہا نواب کی آئی ہمیں کیوں نہ آئی۔ دکھ کی ان راتوں میں یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ہم جیتے جی مر گئے ہوں
اور زمین کا کوئی گوشہ ہمیں پناہ نہ دے رہا ہو، مگر ایک بننے میاں تھے جو ہمیں تسلی دیتے رہے۔ یہ کہتے کہتے نگار کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور چھوٹے ماموں نے پیار سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اب رونے کا کون سا موقع ہے؟ دلہا بھائی پریشان ہوں گے، یہ تو خوشی کے آنسو ہیں بننے میاں۔ نگار امی چھوٹے ماموں کو اب تک پیار سے بننے میاں ہی کہتی تھی۔ موقع ایسا تھا کہ اسے ابو کے سامنے اپنے جذبات کے اظہار میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ ہوئی اور اپنے آنسو پونچھتی ہوئی کہنے لگی، دلہا نواب، بہت عرصے پہلے ہم سے ایک بھول ہوئی تھی، مگر کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا، اور ہمارا بھی اس بات پر اختیار نہیں تھا۔ ہم نے بننے میاں کو اور انجمن باجی کو بتا دیا کہ ہم بے اختیار ہیں، اور جب آپ کے حادثے کی خبر آئی اس وقت ہماری حالت انجمن سے بھی زیادہ غیر ہو گئی، مگر ہم نے تہیا کر لیا کہ اب انجمن باجی کے لیے جئیں گے۔ ہم نے امجد کو اپنا بیٹا بنا لیا اور مقدور بھر خدمت کی، جس سے ہمارے دل کو سکون ملا۔ اب قدرت نے انجمن باجی پر مہربانی کی ہے اور آپ واپس آ گئے ہیں، تو ہمیں بھی سب کچھ مل گیا۔ خدا آپ پر اور انجمن باجی پر اپنی رحمت کا سایہ رکھے۔ ہم تو صرف آپ دونوں کو دیکھ کر جی لیں گے۔ ہماری ایک ہی خواہش ہے کہ اپنے بچوں کو پھلتا پھولتا دیکھیں، ہمارے خاندان کی پھلواڑی میں نئے پھول کھلیں اور باد سموم کا کوئی جھونکا ان کے قریب سے بھی نہ گزرے۔ نگار امی نے اپنی وارفتگی کا اظہار کیا تو تھا، مگر اس کی صورت بدل گئی اور اس نے اپنی توجہ خاندان کی پھلواڑی کی طرف مبذول کر لی تھی۔ ابو بے اختیار بولے، تم بڑی گریٹ ہو نگار، میں تمہاری قدر کرتا اور یقین دلاتا ہوں کہ تمہیں امجد پر ایک ماں کا سا اختیار حاصل رہے گا۔ ابو کی زبان سے یہ الفاظ سن کر نگار امی خوش ہو گئی۔ ہم آپ کی اس قدردانی کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پھر ایک لمحہ ٹھہر کے بولی، آپ نے سن لیا ہوگا، ہم نے اپنے بیٹے کی منگنی روشن آرا ادا کے ساتھ کر دی تھی، اب چاہتے ہیں کہ اس کی رخصتی بھی ہو جائے۔ ابو نے اس کی بات کاٹ دی، تم نے شاید یہ خبر نہیں سنی کہ سفر کے دوران امجد اور پرنسس اندرا کی شادی ہو چکی ہے۔ نگار امی نے اس انکشاف پر کسی حیرت کا اظہار نہ کیا اور بتایا، ہمارے بیٹے نے کلکتے سے جو تار ہمیں دیا اس میں پرنسس سے اپنی شادی کا اشارہ کر دیا تھا، اور جب ہمارے استخارے کے دوسرے اشارے پورے ہوئے تو بدر منیر کی مثنوی والا اشارہ بھی پورا ہونا ضروری تھا، کیونکہ خواب میں ہم نے پرنسس اندرا کو بدر منیر کے روپ میں امجد کے ساتھ پرواز کرتے دیکھا تھا، اور لاہور آنے سے پہلے روشنارا ادا کو بھی اس شادی سے آگاہ کر دیا۔ تو کیا وہ شادی پر راضی ہے؟ اب نگار امی بڑے پرجوش انداز میں بولی، دلہا نواب، پرنسس اندرا نے انجمن باجی پر، ہم پر، ہمارے پورے خاندان پر وہ احسان کیا ہے کہ ہم اس احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ وہ ہمارے بیٹے کے ساتھ آپ کو ڈھونڈ لائی ہے، اور اس احسان کے عوض ہم ایک ادا تو کیا، اپنے گھرانے کی ساری ادائیں اس پر قربان کر سکتے ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ نگار امی نے میری وہ ساری پریشانیاں دور کر دیں جو ادا کی رخصتی کے سلسلے میں پیش آ سکتی تھیں۔ مجھے کسی اور کی طرف سے تو نہیں، بڑے ماموں اور بڑی ممانی یا پھر نانا نواب اور نانی اماں کی طرف سے اندیشہ تھا کہ کہیں وہ میری اور پرنسس کی شادی پر اعتراض نہ کریں، مگر نگار نے ابو کی بازیابی اور واپسی کی مہم میں پرنسس اندرا کی شمولیت کو ایک بڑا کارنامہ قرار دیا تھا، اور فی الواقع یہ کارنامہ تھا بھی۔ اس نے بتایا، جب ہمیں امجد بیٹے کا دوسرا تار ملا جس میں آپ کی واپسی کا ذکر تھا تو ہم جی اٹھے اور اسی وقت سفر لاہور کی تیاریاں کرنے لگے۔ ہم نے دلہا بھائی اور آپا کو بتایا کہ امجد بیٹے اور پرنسس کی شادی ہو چکی ہے، اور اب ہم ادا کی رخصتی کی تاریخ لینے لاہور جا رہے ہیں۔ کسی نے اعتراض نہ کیا۔ بڑے نواب صاحب تو پرنسس اور امجد کی شادی کا سن کر خوش ہوئے تھے۔ تو اب ہم آپ سے رخصتی کی تاریخ چاہتے ہیں۔ ابو نے امی کی طرف دیکھا اور وہ بولی، آپ نے نگار کو امجد پر پورا اختیار دے دیا ہے، پھر ہم سے کیا پوچھتی ہے؟ جو تاریخ چاہتی ہے مقرر کر لے۔ انجمن باجی، ہم چاہتے ہیں آپ اور دلہا نواب اسی ہفتے کے روز بارات لے کر رامپور پہنچ جائیں۔ اتنی عجلت؟ امی حیران ہوئی۔ ہم دلہا نواب کی واپسی اور امجد بیٹے کی خوشیوں کو یکجا کر دینا چاہتے ہیں۔ انجمن، نگار جو چاہتی ہے کرنے دو، مجھے اس کا فیصلہ منظور ہے اور آئندہ بھی اسے کسی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ ابو کا جواب سن کر نگار امی خوش ہو گئی اور بے ساختہ بولی، ہائے دلہا نواب، ہم قربان جائیں آپ کے، آپ نے ہماری دلجوئی کی۔ ہفتے کے دن بارات لے کر رامپور پہنچنے کا فیصلہ ہو گیا۔ پھر ابو اور میں چھوٹے ماموں کے ساتھ حویلی سے باہر چلے گئے
جہاں ضیافت کا اہتمام کیا گیا تھا، اور امی نگار کو کلارا آنٹی سے ملانے دوسرے کمرے میں لے گئیں۔ لاہور کے اخبارات میں ابو کی ڈرامائی واپسی اور ڈائناسور جانوروں کی وادی کے بارے میں، جسے زرد وحشی دیوتاؤں کی وادی اور موت کی وادی کہتے تھے، بڑی سنسنی خیز کہانیاں شائع ہوئی تھیں۔ میرے اور پرنسس اندرا کے پرخطر سفر کی بعض تفصیلات پڑھ کر لوگ دنگ رہ گئے تھے، مگر ان کہانیوں کا آغاز 15 برس پہلے جرمن محقق پروفیسر ولیم ہرش اور نواب ناصر حیات کے سفر آسام سے ہوتا تھا۔ ان کہانیوں کی اشاعت سے تاریخ و آثار اور طبقات الارض کے شعبوں میں ایک بھونچال سا آ گیا۔ اس تاریخی ضیافت کے موقع پر، جو ابو کا جشن واپسی بھی تھا، نیز پرنسس اندرا کے ساتھ میری دعوت ولیمہ بھی، ابو نے ہزاروں شہریوں کی موجودگی میں ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ قائم کرنے کا اعلان کیا، جس کے لیے 20 لاکھ روپے کی رقم مختص کر دی گئی۔ میں اپنے قارئین کو معلومات کے لیے بتاتا چلوں کہ یہ رقم میرے اور ابو کے علاوہ ان مرنے والے ساتھیوں کے حصوں پر مشتمل تھی جن کا کوئی وارث نہیں تھا، یا جو رقم تقسیم کے بعد بچ گئی تھی۔ ابو کے نزدیک قدرت کی طرف سے ہمیں موت کے سفر کا جو انعام دیا گیا، اس کا بہترین مصرف یہی تھا کہ اس سے کسی تاریخی اور تحقیقاتی ادارے کا قیام عمل میں آئے۔ دوسرے روز اخبارات میں اس کا ذکر ذرا تفصیل سے آیا، اور متفقہ طور پر اس کا نام بھی ناصر ریسرچ انسٹیٹیوٹ تجویز کیا گیا۔ پرنسس اندرا کو اپنے حصے کے علاوہ حق مہر کا بھی 1 لاکھ روپیہ مل گیا تھا۔ نگار امی، بڑی ممانی اور دونوں ماموں دوسرے ہی دن رامپور لوٹ گئے تھے، جہاں انہیں ادا کی رخصتی کے سلسلے میں کچھ ضروری انتظامات کرنا تھے۔ پروگرام کے مطابق ہمیں جمعے کے روز لاہور سے روانہ ہونا تھا۔ میاں بادشاہ اور ابو کے کچھ دوستوں کے علاوہ میرے وہ ساتھی بھی بارات میں شامل تھے جنہوں نے میرے ساتھ موت کے راستوں پر سفر کیا تھا۔ اس سرگزشت کے آغاز ہی میں بتا چکا ہوں کہ جب ابو 5 سال انگلستان اور یورپ میں رہ کر آئے تو امی نے گھر کی چوکھٹ سے پیر باہر نہیں نکالا تھا، حتیٰ کہ دادا میاں اور اماں بھی کے اصرار پر اپنے میکے بھی نہ گئیں۔ بعد ازاں سفر آسام کے دوران ابو کو پیش آنے والے حادثے کے بعد بھی وہ کبھی حویلی سے باہر نہ نکلیں۔ انہوں نے خود کو لاہور کا پابند کر لیا تھا۔ اب ابو لوٹ کر آئے تھے اور امی بھی میری بارات کے ساتھ 15 برس بعد رامپور جا رہی تھیں۔ یہ ان کی زندگی کا انتہائی خوشگوار سفر تھا۔ سفر رامپور کا دلچسپ پہلو یہ تھا کہ میری بارات کا سفر تھا اور پرنسس اندرا اس میں شریک تھی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہی میری بارات لے کر رامپور جا رہی تھی۔ اس سے واپسی کے بعد ہم دونوں نے راجستھان جانے اور سری مہاراج صاحب جی سے ملنے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ 2 روز پہلے اس نے مہاراج کے نام ایک طویل چٹھی ارسال کی تھی، جس کے ساتھ اپنے حصے اور حق مہر کی رقم بھی بذریعہ ڈاک بھجوا دی تھی۔ ہم جمعے کے دن ٹرین پر سوار ہوئے اور دہلی پہنچ گئے، مگر دہلی سے رامپور کے لیے گاڑی بدلی تو پرنسس اندرا اچانک افسردہ اور پژمردہ نظر آنے لگی۔ میں نے پوچھا، یہ اچانک کیا ہوا تمہیں؟ معلوم نہیں، ایک ہی دل گھبرانے لگا ہے۔ میں حیران ہوا اور میرے اپنے دل کی بات زبان پر آ گئی۔ کہیں روشنارا ادا کی گھبراہٹ تو نہیں؟ وہ ہنسنے لگی۔ ادا کی کیا گھبراہٹ ہوگی، مگر یوں ہی من کہہ رہا ہے رامپور نہ جاؤں۔ میں کچھ پریشان سا ہو گیا۔ اس نے مجھے دیکھا تو بولی، مگر میں رامپور کیوں نہ جاؤں؟ نہ گئی تو ادا برا مان جائے گی۔ ٹرین دریائے جمنا کا پل عبور کر کے اودھ کی سرسبز و شاداب سرزمین میں داخل ہو رہی تھی۔ میں پریشان سا ہو گیا۔ اندرا کا من کچھ اور کہہ رہا تھا، زبان کچھ اور کہہ رہی تھی۔ ادا کی نہ سہی، اسے کوئی گھبراہٹ تھی ضرور، کہ رامپور تک میں نے کئی بار اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے سائے دیکھے، مگر جب ہم اسٹیشن پر اترے جہاں بہت سے لوگ ہمارے استقبال کے لیے موجود تھے، وہ حشاش بشاش نظر آنے لگی۔ نانا نواب اگرچہ بیماری اور ضعیفی کے باعث ابو سے ملنے لاہور نہ آ سکے، مگر بارات کے استقبال کے لیے ریلوے اسٹیشن پر موجود تھے۔ ابو سے بغلگیر ہوئے، بڑے خوش تھے، پھر اچانک بولے، پرنسس اندرا کہاں ہے؟ پرنسس اندرا، اور میں نے آگے بڑھ کر سلام کیا تو نانا نواب نے اپنا بوڑھا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا اور کہنے لگے، اندرا بیٹی، ویسے تو سب کچھ قدرت کے اختیار میں ہے، مگر قدرت بعض بڑے کاموں کے لیے لوگوں کو چن لیتی ہے۔ ناصر نواب کی بازیابی اور واپسی کے لیے اس نے تمہارا اور امجد کا انتخاب کر لیا تھا، اس لیے جب ہمیں تمہاری اور امجد کی شادی کی خبر ملی ہم بہت خوش ہوئے۔ امجد کے لیے تمہارا انتخاب بھی اسی قدرت نے کیا ہے، مگر روشنارا ادا کا انتخاب ہمارا ہے۔ تم راجپوت راجکماری ہو اور ہم امید کرتے ہیں
کہ ہمارے انتخاب کو قبول کرو گی۔ پرنسس اندرا نے نانا نواب کے سامنے سر جھکا دیا۔ میں روشنارا ادا کو اپنی چھوٹی بہن سمجھتی ہوں، خدا تمہیں سدا خوش رکھے۔ اس طرح نانا نواب نے رامپور میں میرا اور پرنسس اندرا کا استقبال کیا۔ حویلی میں پہنچے تو وہاں بھی ادا کی رخصتی سے کہیں زیادہ خوشی ابو کی واپسی کی منائی جا رہی تھی۔ رامپور کے اس نواب گھرانے کے ساتھ لاہور کے کھوکھر راجپوت گھرانے کا پہلا تعلق ابو کے ذریعے قائم ہوا تھا۔ میری اور ادا کی حیثیت ثانوی تھی۔ امی 15 سال کے بعد اپنے میکے آئی تھیں، انہیں بھی ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ گھر کے لوگ ابو سے مل رہے تھے، امی کو مبارکباد دے رہے تھے۔ میں اور میاں بادشاہ دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ سریا پرنسس اندرا اور کلارا آنٹی کو لے کر نگار امی کے ہاں چلی گئی، جہاں روشنارا ادا دلہن بنی بیٹھی تھی۔ اگرچہ رامپور میں ہمیں 1-2 دن ٹھہرنا اور پیر کی صبح کو لاہور کی طرف واپسی تھی، مگر نکاح کی تقریب ہمارے جاتے ہی منعقد ہو گئی، اور نکاح کے بعد عورتوں کی طرف سے سب سے پہلے پرنسس اندرا نے مجھے مبارکباد دی۔ پھر نگار امی اودھ کی رسم کے مطابق میرے پاس کچھ تحائف لے کر آئی۔ دراصل اس شادی کے ذریعے اس نے دوہری خوشی کی تھی۔ مجھے اگر بیٹا بنایا تو روشنارا ادا کو بیٹی کی طرح پالا تھا۔ دلہن بھی اس کے گھر کی تھی اور دلہا بھی۔ وہ بیک وقت 2 مرحلوں یا 2 تجربوں یا پھر 2 خوشیوں سے گزری تھی۔ رامپور میں اتوار کا دن ہماری سیر و تفریح کے لیے وقف تھا۔ شام کو نگار امی کی طرف سے ضیافت دی جا رہی تھی، تو رات کو چھوٹے ماموں نے ہمیں نوٹنکی دکھانے کا پروگرام بنا رکھا تھا۔ پیر کو پہلی ٹرین سے کوچ تھا۔ نکاح کی تقریب کے بعد ہم کچھ دیر کے لیے دیوان خانے میں آ بیٹھے تو پرنسس اندرا زنان خانے سے نکل کر میرے پاس آئی اور آتے ہی کہنے لگی، اپنے سفر سے واپسی کے بعد ہم پہلی بار رامپور آئے ہیں، کیوں نہ کل جنگل میں سادھو مہاتما سے مل آئیں۔ میں اس کی بات سن کر اچھل سا گیا، خود بھی سادھو مہاتما سے ملنے کے لیے بے چین تھا۔ موت کے سفر سے ہماری کامیاب واپسی میں سادھو مہاتما کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ اسی نے اپنے گیان پرکاش سے ان خطروں کو بھانپ لیا جو ہمیں سفر کے دوران پیش آنے والے تھے۔ پھر پرنسس اندرا کو وشنو کی کوڑی دی، جس میں سانپوں کو رام کرنے اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مغلوب کر لینے کا وصف تھا۔ مجھے شیشناگ کا من دیا جس سے سانپ مروب ہو جاتے ہیں۔ یہ اسی کوڑی اور اسی من کا جادو یا منتر یا کوئی اور جوہر تھا کہ شمال مشرقی سرحدی ایجنسی کے آخری ڈاک بنگلے میں کالا ناگ ہم سے خوفزدہ ہو کر بھاگ گیا، اور موت کی وادی میں انتہائی خطرناک اژدہے کے منہ سے کوئی آتشی پھنکار نہ نکل سکی، جس کی زہریلی آگ پروفیسر ہرش اور اس کے پانکھو ساتھی کو چاٹ گئی تھی، بلکہ وہ اژدہا جو 15 برس تک ابو کے ساتھیوں کو گھیر کر بیٹھا اور ان کی نگرانی کرتا رہا، ہم سے ڈر گیا۔ نہ ہمارے سامنے اس نے کوئی پھونک ماری، نہ پرنسس اندرا یا مجھ پر حملہ کر سکا، الٹا میری گولی کا نشانہ بنا۔ یہ سب کچھ سادھو مہاتما کے کسی علم کا کرشمہ تھا یا اس کے دیے ہوئے تحفوں کی کوئی خوبی۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا، سادھو مہاتما سے اس کا تعلق تھا۔ پرنسس اندرا نے اس کا ذکر کر کے مجھے چونکا دیا۔ پروفیسر اسلم نے اندرا کی تائید کی، اگر گاڑیوں کا بندوبست ہو جائے تو کل مہاتما جی سے مل لیا جائے۔ میں نے یقین دلایا، گاڑیوں کا بندوبست ہو جائے گا۔ ہمارے ساتھ رانا صفدر، وکرم، ہرنام سنگھ اور بودی نے بھی جنگل میں جانے کی خواہش کی، اور پرنسس اندرا جا رہی تھی تو اس کے دونوں باڈی گارڈز کا بھی ساتھ جانا ضروری تھا۔ جنگل میں کسی شکار کا پروگرام نہیں تھا، صرف سادھو مہاتما سے ملنا اور اس کا شکریہ ادا کرنا مقصود تھا۔ رامپور میں آئے تو اس کی حاضری ضروری تھی۔ میں اسی وقت چھوٹے ماموں سے ملا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ وہ اس شرط پر مان گئے کہ ہم شام سے پہلے بہرحال لوٹ آئیں گے۔ اتوار کی صبح کو ہم منہ اندھیرے ہی رامپور سے نکلے، اور جب سورج طلوع ہوا جنگل کے قریب پہنچ گئے۔ رامپور کے شمال میں جنگلوں کا جو سلسلہ پھیلا ہے وہ مختلف حلقوں میں تقسیم ہے، جن کے ساتھ ساتھ کہیں کھیتی باڑی بھی ہوتی ہے، مگر ان حلقوں سے گزر جائیں تو آگے جنگل سے جنگل ملے ہوئے ہیں۔ سفر کی رفتار تیز تھی، آخر گاڑیاں اس سڑک پر ہو لیں جو رامپور سرکار نے شکاریوں، محکمہ جنگلات کے کارکنوں اور مال و اسباب کی نقل و حمل کے لیے تعمیر کرائی اور جنگل کے بیچوں بیچ گزرتی ہے۔ وہ سڑک جنگل کے بڑے حلقے سے جدھر ہمیں جانا تھا چند میل ادھر مغرب کو گھوم جاتی اور نینی تال کی طرف نکل جاتی ہے۔ ہم اسے چھوڑ کر کچے راستے پر ہو لیے اور شمال کی جانب بڑھتے رہے۔ گھنے جنگل کا وہ حلقہ جہاں وشنو کا مندر تھا اسی جانب، اور نیپال کی سرحد سے کوئی 2.5 میل ادھر واقع تھا۔ مندر کا راستہ ہمارا دیکھا بھالا تھا۔ کوئی 10 بجے ہمیں مندر سے نصف پون میل کے فاصلے پر رک جانا پڑا، کیونکہ گھنے جنگل
اور جھاڑ جھنکاڑ کے باعث گاڑیاں آگے نہیں جا سکتی تھیں۔ گاڑیوں کو لاک کر کے وہیں چھوڑا اور پیدل چل دیے۔ جنگل دن کو سوتے رات کو جاگتے ہیں، ہم سوتے جنگل سے گزرنے لگے۔ رانا صفدر اور وکرم دونوں ہمارے آگے آگے اپنے ہاتھوں سے شاخوں کے پٹ کھولتے چلے گئے۔ وہ مندر کا راستہ جانتے تھے۔ کسی جانور سے مٹ بھیڑ تو نہیں ہوئی، مگر ہم مسلح اور ہر خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ بودھی اور ہرنام سنگھ ہمارے پیچھے پیچھے اور دونوں باڈی گارڈ ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ پہلی بار جب ہم ہاتھیوں کے شکار سے لوٹے، جنگل میں دھوئیں کی ایک لکیر نے ہمیں چونکا دیا اور مندر تک ہماری رہنمائی کی تھی، مگر اس بار مندر کا رخ کیا تو اس کے دودھ کش سے دھوئیں کی کوئی لکیر نکلتی دکھائی نہ دی۔ راستے بھر میں اندرا اور پروفیسر اسلم سادھو مہاتما ہی کے بارے میں گفتگو کرتے آئے تھے، جو گھنے جنگل میں درندوں اور جانوروں کے درمیان تنہا رہتا تھا۔ اس کی دی ہوئی سوغاتوں کے کرشمے نے پروفیسر اسلم کو بھی حیران کر دیا تھا، اور ہم انہی سوغاتوں کے بارے میں سادھو مہاتما سے معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ جھاڑ جھنکاڑ ختم ہوتے ہی جب پٹیلا گھاس کی پٹی نظر آئی، پرنسس اندرا لپک کر سب کے آگے ہو لی۔ پٹیلا گھاس کی پٹی سے آگے ایک کھلا میدان تھا جو مندر کے گرد کٹروک کی اونچی باڑھ تک پھیلا تھا۔ اگرچہ ہم سب سادھو مہاتما سے ملنے اور اس کا شکریہ ادا کرنے آئے تھے، جس نے کسی لالچ یا بھیٹ کے بغیر ہی ہم پر بہت بڑی مہربانی کی تھی۔ اگر دیکھا جائے تو پرنسس اندرا کا حسین تحفہ بھی اسی نے مجھے عنایت کیا تھا، اور اس اعتبار سے میں اس کا زیادہ ہی ممنون تھا۔ لیکن اندرا مجھ سے بھی کچھ بڑھ کے بے چین نظر آتی تھی، جو تیز تیز کٹروک کی اونچی باڑھ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ہم اس سے 15-16 قدم پیچھے رہ گئے۔ اس نے باڑھ کا کھلا پٹ باعجلت پار کیا اور مندر کے صحن میں داخل ہو گئی۔ ہم نے اس کی خوشی سے کپکپاتی اور عقیدت میں ڈوبی آواز سنی۔ اس نے صحن میں جاتے ہی سادھو مہاتما کو پکارا تھا، مہاراج کہاں ہیں آپ؟ آواز میں عقیدت کے ساتھ ساتھ احسان مندی کا جذبہ بھی لرزتا محسوس ہوا۔ وہ اپنے محسن کے دوار پہنچ گئی تھی، جس کا گیان پرکاش کٹھن راستوں اور موت کی وادی میں بھی ہم دونوں کی دیکھ بھال کرتا رہا تھا۔ میری رفتار بھی تیز ہو گئی۔ اندرا کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، اور اسی بات پر مجھے حیرت تھی کہ اچانک اس کی ایک لرزہ خیز چیخ برمے کی طرح میرے دل میں سوراخ کرتی اندر دھنستی چلی گئی۔ میں رائفل سنبھال کر بھاگا اور کٹھروک کی باڑھ کا پٹ عبور کر کے مندر کے صحن میں پہنچا۔ میرے ساتھی بھی پیچھے پیچھے بھاگے۔ جوں ہی میں چبوترے کی طرف مڑا، یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ پرنسس اس چبوترے پر منہ کے بل ڈھیر تھی، اور مندر کا شیش ناگ اس کے پاس ہی فرش سے کوئی 3-4 فٹ اونچا کھڑا پھن پھیلائے جھوم رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ پھنکارا، مگر کوئی 1 فٹ نیچے ہو گیا۔ میں حیرت سے انہی قدموں رک گیا۔ اندرا کے جسم میں کوئی حرکت نہ تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ شیش ناگ نے اسے ڈس لیا ہے، اور میرا یہ اندیشہ غلط نہ تھا۔ اوندھے منہ پڑی اندرا کے چہرے کی ہلکی سی جھلک دکھائی دی۔ اس کی ناک سے خون کے قطرے گر رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر میں پاگل ہو گیا۔ اندرا کو آواز دی، وہ نہ بولی۔ سادھو مہاتما کو پکارا، کوئی جواب نہ ملا۔ میری آوازیں سن کر سانپ اسی طرح پھن پھیلائے مندر کے دروازے کی طرف مڑا، جو چوپٹ کھلا تھا۔ ابھی اس نے دروازے کی طرف حرکت کی تھی کہ میں نے رائفل سیدھی کر کے لبلبی دبا دی۔ ہولناک دھماکے سے سویا ہوا جنگل لرز اٹھا، اور شیشناگ کے پھن کے چیتھڑے اڑ گئے۔ وہ چبوترے کے فرش پر گرا۔ چند سیکنڈ تڑپنے کے بعد جسم کی ہر جنبش جاتی رہی اور ختم ہو گیا۔ میں بھاگ کر چبوترے پر پہنچا۔ پروفیسر میرے ساتھ تھے۔ پرنسس اندرا کا جسم سیدھے رخ کیا تو نتنوں سے خون کے کچھ قطرے اور گرے۔ وشنو مندر کے ناگ نے اسے گردن پر ڈسا تھا، اور اتنا سریع الاثر تھا زہر کہ اس کی شدت سے دماغ کی رگ پھٹ گئی تھی۔ میں عزیز از جان اندرا کے چہرے پر موت کی چھایا دیکھ کر لرز گیا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ اس کی آتما جسم خالی کر گئی ہے۔ پھر بھی میں پاگلوں کی طرح اسے جھنجھوڑنے اور آوازیں دینے لگا، مگر میرے ہاتھوں میں پرنسس اندرا کی بجائے اندرا کا مردہ شریر تھا۔ پروفیسر نے میرے ہاتھ پکڑ لیے۔ میں نے ان کی آنکھوں سے آنسو گرتے دیکھے اور سمجھ گیا کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ اندرا مجھ سے چھین لی گئی ہے۔ ٹھاکر اجیت سنگھ اور رگھورائے لپک کر اوپر آ گئے۔ چبوترے کے پاس ہی میرے دوسرے ساتھی اس انتہائی المناک حادثے پر ہکا بکا، حیران و پریشان دم بخود کھڑے تھے۔ میں غم کے اندھے جوش میں اٹھا اور چلا چلا کر سادھو مہاتما کو پکارنے لگا، مگر دور و نزدیک سے کوئی آواز نہ آئی، کوئی جواب نہ ملا۔ رائفل اٹھائے چبوترے کی سیڑھیاں عبور کر کے مندر کے کھلے دروازے پر پہنچا اور اندر جھانکا۔
اندر وشنو اور لکشمی کی مورتیاں موجود تھیں، مگر سادھو مہاتما نہیں تھا۔ چبوترے پر پٹیلا گھاس کی چٹائی بچھی تھی، پیتل کی گاگر بھی ایک طرف پڑی تھی اور کانسی کا گلاس بھی پہلی بار جہاں دیکھا تھا وہیں موجود تھا، لیکن سادھو مہاتما کہیں موجود نہ تھا۔ شاید وہ ہریدوار چلا گیا تھا جہاں سے آیا تھا۔ میرے جسم کا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ یہ بات سمجھ سے بالاتر تھی کہ وشنو کے مندر سے اسے سانپوں سے محفوظ رکھنے کے لیے وشنو کی کوڑی ملی، جس کے جوہر کی وجہ سے سانپ اس کا حکم مانتے تھے۔ پھر وہ اسی مندر میں شیشناگ کے زہر کا لقمہ کیوں بن گئی؟ بدحواسی کے عالم میں میری نظر اس کی گردن پر دوڑ گئی تو گردن میں وہ نیلی ریشمی ڈور نہیں تھی جس میں وشنو کی کوڑی پیروئی اس کی سانگھی کے درمیان آویزاں رہتی تھی۔ وہ کوڑی موجود نہ پا کر میں چونک گیا، کیونکہ پرنسس اسے دن رات اپنی سانگھی میں آویزاں رکھتی اور صرف نہانے کے وقت اتار کر کہیں رکھ دیتی تھی۔ سادھو مہاتما نے کہا تھا وہ اس کوڑی کو ہر وقت گلے میں پہنے رکھے، مگر سفر سے واپسی کے بعد غالباً یہ سمجھ کر کہ اب اسے کوئی خطرہ نہیں، کوڑی اتار ڈالی، یا وہ کہیں گر گئی تھی، یا غسل کرتے وقت گلے سے اتار کے کہیں رکھی اور دوبارہ پہننا بھول گئی۔ بہرحال کوئی بھی بات ہوئی ہو، سادھو مہاتما کی دی ہوئی سوغات اس کے گلے میں نہیں تھی۔ شاید اس لیے وشنو مندر کے ناگ کا وار اس پر چل گیا تھا۔ مجھے یاد آیا، رامپور کی طرف آتے ہوئے میں نے ٹرین میں کئی بار اس کے چہرے پر گھبراہٹ دیکھی تھی اور اس کے اندر کی عورت کہہ رہی تھی وہ رامپور نہ جائے، مگر میں سمجھا تھا روشنارا ادا سے میری شادی کا خیال اسے پریشان کر رہا ہے۔ رامپور میں آ کر اس نے خود ہی سادھو مہاتما سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تھی، نہ جانے اس وقت اسے اندرا کی آواز کیوں سنائی نہ دے سکی۔ بہرحال وہ سانحہ جو نہیں ہونا چاہیے تھا رونما ہو چکا تھا اور موت اندرا کو مجھ سے چھین کر لے گئی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ اس کے ساتھ میں بھی ختم ہو گیا ہوں اور میرے جسم سے بھی جان نکل گئی ہے۔ آدھی جان تو نکل گئی تھی کیونکہ میں اندرا کی لاش کے پاس غش کھا کر گر گیا تھا، پھر نہیں جانتا کہ کیا ہوا۔ میرے ساتھی پرنسس اندرا کی لاش کے ساتھ مجھے بھی بے ہوشی کی حالت میں گاڑی میں ڈال کر رامپور لائے تھے۔ ہوش آیا تو میں نے امی، نگار امی اور سریا کی چیخیں سنی جو پرنسس اندرا کی لاش پر رو رہی تھیں۔ نانا نواب کی حویلی میں صفے ماتم بچھ گئی تھی۔ شادی والا گھر گریا کی آوازوں سے گونجنے لگا تھا۔ سنا ہے روشنارا ادا کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی، پچھاڑیں کھا کھا کے گرتی تھی۔ میاں بادشاہ، ابو، پروفیسر اسلم اور میرے دونوں ماموں بڑے غمگین و پریشان تھے۔ رانا صفدر کے ہوش اڑ گئے تھے اور دونوں باڈی گارڈز کی حالت غیر تھی۔ باز پرس کا اندیشہ تھا کہ جب وشنو مندر ویران تھا اور وہاں ایک سادھو مہاتما یا ایک شیشناگ کے سوا اور کوئی نہیں رہتا تھا تو انہوں نے پرنسس کو تنہا مندر میں کیوں جانے دیا؟ ریاست میں پرنسس کی حادثاتی موت کا ٹیلی گرام دے دیا گیا اور وہاں سے جواب بھی موصول ہو گیا تھا کہ مہاراج کے ایڈی کانگ اپنے عملے کے ہمراہ پرنسس کی لاش ریاست میں لے جانے کے لیے رامپور پہنچ رہے ہیں، جہاں آخری رسومات میت ادا کی جائیں گی۔ تابوت کے ساتھ مجھے، ابو اور میاں بادشاہ کو آنے کی ہدایت کی گئی تھی، مگر میں ہوش میں آنے کے بعد بھی بے ہوشی اور پاگل پن کی باتیں کرتا تھا۔ صبح تک ریاست کی 2 گاڑیاں ایک بڑی ویگن سمیت رامپور پہنچ گئیں اور پرنسس اندرا کا تابوت سرکاری اعزاز کے ساتھ ویگن میں رکھ دیا گیا۔ روشنارا ادا کی رخصتی ملتوی کر دی گئی۔ ہم تینوں باپ بیٹا ایک ریاستی گاڑی میں بیٹھ کر لاش کے ساتھ ہی روانہ ہو گئے۔ وہاں میری حالت کچھ اور خراب ہو گئی، جس پر مہاراج بھی پریشان ہوئے۔ اخبارات کے ذریعے میرے اور پرنسس اندرا کے کارنامے ہم دونوں سے پہلے وہاں پہنچ گئے تھے۔ 4-5 روز کے بعد لاہور واپسی ہوئی اور میں کئی دن ڈاکٹر احمد کے زیر علاج رہا، تب کہیں جا کر حالت ٹھیک ہو سکی۔ امی اور سریا چند روز کے لیے رامپور ہی ٹھہر گئی تھیں، کیونکہ روشنارا ادا کی طبیعت پر بھی اس حادثے کا گہرا اثر ہوا تھا۔ اس طرح ہماری خوشیوں کا چمن ایک بار پھر تاراج ہوا اور لوگ ایک بار پھر تعزیت کے لیے ہماری حویلی میں آنے لگے، کیونکہ تقدیر ایک ہاتھ سے خوشیوں کے دف بجاتی ہے تو دوسرے ہاتھ سے حادثوں کا خنجر بھی گھونپتی ہے۔ راحتیں اگر کھانے کی میز پر ہمارے ساتھ ہوتی ہیں تو غم بستر پر ہمارا انتظار کرتے ہیں۔ امی اور سریا جلد لاہور لوٹ آئیں۔ پرنسس اندرا کی موت کا صدمہ بھولتا ہی نہ تھا۔ امی اس کی تصویر کے سامنے کھڑی ہو کر اکثر رویا کرتی اور کہا کرتی تھیں، قدرت نے ہماری بہو کی اتنی ہی زندگی لکھی تھی کہ وہ ہماری گمشدہ زندگی ڈھونڈ لائے اور موت کے سفر پر نکل جائے۔ کلارا آنٹی بھی اسے بہت یاد کرتی اور اکثر بے چین ہو جاتی ہے۔ پرنسس اندرا کی وفات کے 3 ماہ بعد کہیں روشنارا ادا کی رخصتی عمل میں آئی اور اس نے میری زندگی کا وہ خلا پر کرنے کی کوشش کی
جو اندرا کی رحلت سے پیدا ہو گیا تھا، مگر ہر فرد جو دنیا سے چلا جاتا ہے اس کا خلا پر نہیں ہوتا۔ میاں بادشاہ کا خیال ہے درخت سے وہی پتا گرتا ہے جس کا گرنا پہلے سے مقدر ہوتا ہے، اور درخت پر گرنے والے پتوں کی جگہ خالی رہ جاتی ہے۔ تو یہ ہے میرے ایک ہولناک سفر کی سرگزشت، جو پرنسس اندرا کے ذکر کے بغیر آگے نہیں بڑھتی تھی اور اس کی موت کے ساتھ ختم ہو رہی ہے۔ اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھا جب میں یہ سطور قلم بند کر رہا ہوں، شدت غم سے میرا قلم تھرا رہا ہے۔ یہ روداد سفر لکھنے کا مشورہ پرنسس اندرا ہی نے دیا تھا، مگر کیا خبر تھی کہ مجھے اپنی سرگزشت کا خاتمہ اسی کی موت پر کرنا پڑے گا۔